اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واللہ اللہ کی قسم ہے میں روز ہر دن اللہ سے 70 مرتبہ استغفار اور توبہ کرتا ہوں. اللہ اکبر. اب آپ اندازہ کرو کائنات کی سب سے عظیم ذات اللہ کے بعد وہ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لیکن اللہ سے ڈر کا یہ عالم, اللہ سے محبت کا یہ عالم, اللہ کا اتنا لحاظ, اللہ کے وقار کا اتنا لحاظ, اللہ کی اتنی قدر کہ اپنے آپ کو وہ اللہ کے سامنے ہر لمحہ ظاہر کیے, ہر دن ظاہر کیے کہ اے اللہ میں ادنا غلام ہوں آپ کا, اے اللہ میں آپ سے ڈرتا ہوں, استغفر اللہ کہتا ہوں, میں معافی مانگتا ہوں آپ سے روز, میں توبہ کرتا ہوں آپ سے روز. ہم سب مسلمان آپس میں بھائی ہیں ایک دوسرے کے, ہم آپس میں بھائی بہن ہیں ایک دوسرے کے, ہم سب گنہگار ہیں, ہم سب کا ایک رب ہے جو ہم کو معاف کرنے کا وعدہ کیا. ہم گناہ کرنے کے بعد اس سے برابر رجوع ہوں گے, یقین سے رجوع ہوں گے, اور یقین ہے اللہ کی ذات پہ کہ اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کر دیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سماک حسین صدیقی باحیثیت ناظم جلسہ آپ تمام مرد اور خواتین کا IREF کے دفتر پر تہ دل سے استقبال کرتا ہوں. انشاءاللہ اس مجلس کے آغاز کے لیے میں IREF کے اسٹوڈنٹ قاری عبد الرحمن کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ قرآن پاک سے قرات پڑھیں. قاری عبد الرحمن. آپ سب کا میں تہ دل سے استقبال کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ میں عبد الرحمن بن محمد عبد الرشید احمد آپ تمام کے سامنے سورہ فاتحہ سورہ نمبر 1 اور پھر سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 17 سے لے کر 18 کی تلاوت کروں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اس سے پہلے کہ میں
میرے والد جناب عمران صدر IREF کو بیان کی دعوت دوں. آپ تمام کو IREF کا مختصر تعارف دیتا چلوں. الحمدللہ IREF یعنی اسلامک ریسرچ اینڈ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن فیبرری 1998 عیسوی میں قائم کیا گیا اسلام کا ایک دعوتی ادارہ ہے جس کا بنیادی مقصد ہے غیر مسلمانوں کو اور گمراہ مسلمانوں کو قرآن اور حدیث با فہم و منہج صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین دعوت دے. ماشاء اللہ اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے IREF حیدرآباد میں سارے ہندوستان میں اور بے شمار باہر کے ممالک میں انگلش اور اردو زبان میں بیانات غیر مسلم مذہبی علم والوں سے مناظرے مباحثے وغیرہ میں شرکت کرتا ہے یا خود IREF منعقد کرتا ہے. الحمدللہ جناب عمران ابھی تک USA، کینیڈا، UK، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، تائیوان، سنگاپور، ملیشیا، تھائی لینڈ، آئرلینڈ، اسکاٹ لینڈ کے علاوہ تمام گلف ممالک میں بھی پروگرامز کیے ہیں. الحمدللہ IREF کے تمام کام جناب عمران پریزیڈنٹ آف IREF کے نگرانی میں ہوتے ہیں. سال میں ایک دفعہ ہونے والے دعویٰ ٹریننگ پروگرام میں IREF پر 200 سے زیادہ بچے اور بچیوں کو اسلام اور کمپیریٹیو ریلیجن یعنی اسلام اور تقابلی مذاہب پر پبلک اسپیکر کی حیثیت سے جناب عمران نے تیار کیے ہیں. ماشاء اللہ آپ لوگ youtube.com/IREF ویڈیوز کو ہمارے ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کیجئے اور 9989031373 کا واٹس ایپ نمبر کو آپ کے پاس ایڈ کیجئے اور ہم کو ایک میسیج بھیجیے. ہمارا FB پیج ہے facebook.com/IREFPOSTS. ماشاء اللہ جناب عمران کی پہلی اہلیہ یعنی میری والدہ محترمہ ندا گھریلو خاتون ہیں جبکہ دوسری اہلیہ محترمہ امت المتین کی نگرانی میں IREF کا شعبہ خواتین 2005 عیسوی سے کام کرتا ہے. ہر سیٹرڈے کو محترمہ امت المتین اور میری بڑی بہن محترمہ سمیہ فاطمہ کے صرف خواتین کے لیے تقریر ہوتے ہیں. انشاءاللہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے یہ رکا یہ سلسلہ بہت جلد دوبارہ شروع ہو جائے گا. الحمدللہ ہر سنڈے کو جناب عمران اور خود میرے بیانات IREF پر مرد اور خواتین کے لیے ہوتے ہیں. یہ بھی لاک ڈاؤن کی وجہ سے رکا ہوا تھا. الحمدللہ سنڈے کے بیانات کا لاک ڈاؤن کے بعد پہلی بار 27 ستمبر 2020 سے آغاز ہوا. ماشاءاللہ لاک ڈاؤن سے قبل جناب عمران اردو میں اللہ کے 99 نام پر بیان کر رہے تھے. اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے آج بھی جناب عمران اللہ کی صفت اللہ الغفار پر بیان کریں گے. اب میں جناب عمران کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنا بیان شروع کرے. جناب عمران. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میں میرے تمام بھائیوں کا اور میری بہنوں کا میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جس کا معنی ہے آپ تمام پر اللہ کی سلامتی ہو، رحمتیں ہوں اور برکتیں ہوں. ماشاءاللہ آج جو اللہ رب العالمین کی صفت پر میری 8ویں نشست ہے اس کا عنوان ہے اللہ الغفار. اور اس سے پہلے کہ میں آج کے اس اللہ کے نام اور صفت کے اوپر اپنا بیان شروع کروں، آپ تمام کی یاد دہانی کے لیے ہماری پچھلی نشست میں
ہم نے اللہ رب العالمین کی صفت المالک کے دوسرے حصے پر گفتگو کی تھی، یعنی 2 سیشنز اس کے اوپر جو ہمارے ہوئے تھے، اس میں سے جو دوسرا سیشن تھا وہ تھا اللہ رب العالمین المالک کی حیثیت سے قیامت کے دن جب اپنے مخلوق کے سامنے پہلی مرتبہ آئیں گے، بندوں سے ان کی ملاقات ہوگی، حساب اور کتاب ہوگا، تو اس کے بارے میں ہماری گفتگو تھی۔ اس میں تو خاص چیز یاد دہانی کے لیے پچھلی نشست کی ہم سب کو یاد رکھنے کے لیے وہ 5 سوال اللہ تعالیٰ کے جو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے بندوں سے پوچھ سکتے ہیں جس سے چاہیں، بلکہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کے حساب سے بندے کے پیر میں جنبش نہیں آئے گی جب تک کہ وہ اللہ کے ان 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ تو وہی 5 سوال ایک بار پھر دہرا دیتا ہوں آپ لوگوں کی یاد دہانی کے لیے۔ سب سے پہلا سوال، تو نے زندگی کہاں گزاری، جوانی کہاں پر لگائی، مال کہاں سے کمایا، مال کہاں خرچ کیا، اور پھر جو علم تجھے ملا تھا اس پر عمل کتنا کیا۔ اب یہ مختصر سے پچھلی نشست کی یاد دہانی کے بعد آج کی جو میری نشست ہے اللہ الغفار، اس صفت یا اس نام پر اللہ تعالیٰ کے میں آپ سب کو آج اپنا بیان پیش کروں گا۔ الغفار اللہ تعالیٰ کی ایک بہت ہی اعلیٰ صفت ہے اور اس کا تعلق بندوں کے گناہوں کی معافی سے ہے، بندوں کو معاف کر کے ان کو جہنم کی آگ سے بچانے سے ہے، اللہ کے اپنے غضب سے بچانے سے ہے، بندوں کو اللہ کی سزا سے بچانے سے تعلق رکھتا ہے۔ اور کوئی مسلمان بندہ ایسا ہے ہی نہیں جس کی دلی تڑپ نہ ہو کہ چاہے وہ اس دنیا میں کچھ بھی کیا ہو لیکن قیامت کے دن وہ اللہ کے غضب سے، اللہ کے عذاب سے، جہنم کی آگ سے، جہنم کے عذاب سے بچا لیا جائے۔ اور یہ جو صفت ہے الغفار، عربی لفظ الغفار غفرا غین فا را، اس کے بنیادی حروف ہیں، اس کے روٹ ورڈز ہیں یا روٹ الفابیٹس ہیں جس سے یہ صفت بنی ہے۔ اور غفار کہتے ہیں لفظی طور پر بار بار معاف کرنا، لگاتار معاف کرتے چلے جانا، بغیر تھکے کے معاف کرنا، بغیر رکے کے معاف کرتے جانا، یعنی گویا غلطی کرنے والا، گناہ کرتے ہوئے غلطی کرتے ہوئے تھک جائے، لیکن غفار ایسی ذات جو اس کو معاف کرتے ہوئے نہیں تھکتی۔ اور یہ جو صفت ہے اسی سے ملتا جلتا ایک اور نام اللہ کا ہم اکثر سنتے ہیں اور وہی دعاؤں میں اکثر آیا ہے، غفور، الغفور۔ یہ دونوں بھی وہی غین فا را سے بنا ہے، لیکن ان دونوں میں پھر بھی اس کے باوجود فرق ہے۔ سب سے پہلے تو غفار یہ جو نام اللہ کے لیے قرآن میں استعمال ہوا ہے بنیادی طور پر 5 جگہ استعمال ہوا ہے۔ غین فا را سے جو قرآن میں الفاظ بنے ہیں وہ غین فا را کا روٹ ورڈ قرآن میں لگ بھگ 234 مرتبہ 234 ٹائمز آیا ہے، لیکن الغفار یعنی غین فارا سے یغفرو، غفرانکا، غفرا، یہ تمام الفاظ بنے ہیں۔ غفار اللہ کی صفت قرآن میں 5 جگہ آئی ہے۔ سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 کی آیت نمبر 82، آیت نمبر 82، سورہ صاد سورہ نمبر 38 کی آیت نمبر 66، آیت نمبر 66، سورہ زمر سورہ نمبر 39 سورہ نمبر 39 کی آیت نمبر 5، سورہ غافر سورہ نمبر 40 سورہ نمبر 40 آیت نمبر 41 اور 42، آیت نمبر 41 اینڈ 42، اور سورہ نوح علیہ السلام سورہ نمبر 71 آیت نمبر 10 میں الغفار یہ اللہ کی صفت آئی ہے۔ الغفار کہتے ہیں بار بار، لگاتار، انتھک، بغیر رکے کے معاف کرتے ہی چلے جانا۔ اور اسی سے ملتا جلتا جو اللہ کا ایک اور نام ہے وہ ہے الغفور۔ تو الغفور اصل میرا آج کا جو موضوع ہے وہ الغفور کے تحت زیادہ ہے۔ الغفار تو وہ کیفیت ہے اللہ تعالیٰ کی جو وہ معاف کرتا ہے، الغفور
وہ اس کی صفت ہے جو اس نے اپنا لی ہے تاکہ وہ اپنے بندوں کو بار بار معاف کرتا چلا جائے. اس کو مفسرین سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں یا علم والے سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں غفار کوانٹٹی سے تعلق رکھتا ہے, یعنی بار بار انیومریبل ٹائمز, کاؤنٹ لیس ٹائمز معاف کرتے چلے جانا. اور غفور کا تعلق, الغفور کا تعلق ہے کوالٹی اینڈ کوانٹٹی سے. الغفار میں صرف کوانٹٹی آئی, تعداد آئی, کتنے بار معاف کرے گا آپ گن ہی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ معاف کر کتنے بار کرتے ہیں, اتنے بار, اتنا زیادہ معاف کرتے ہیں. الغفور نہ صرف گنتی میں بہت زیادہ ہے بلکہ اس کا معیار ہے معاف کرنے کا, اعلیٰ معیار سے معاف کرتے ہیں اللہ تعالیٰ. اعلیٰ معیار سے معاف کرنے سے مراد کیا ہے؟ گویا اس کی مثال یہ دی جاتی ہے کہ اگر میرے ساتھ کوئی زیادتی کرے تو جب میں اس کو معاف کر دیتا ہوں اور میرے دل سے معاف کر دیتا ہوں, بھائی میں نے تم کو معاف کر لیا, اور سامنے والا اس کی موت تک یہ یاد رکھتا ہے کہ میں نے ان کے ساتھ کچھ زیادتی کی تھی اور انہوں نے معاف کر دیا. اللہ رب العالمین کے بارے میں آتا ہے کہ جب اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو معاف کر کے جنت میں داخل کرتے ہیں تو اس وقت اس بندے کو جنت میں داخل کرتے وقت اس نے جو کچھ گناہ کیا تھا اس زمین پر وہ اس کے ذہن سے مٹا دیتے ہیں, اس کے دماغ سے مکمل نکال دیتے ہیں تاکہ جنت میں جا کر وہ شرمندہ نہ رہے کہ میں یہ کیا تھا اس کے باوجود مجھے جنت میں ڈالا گیا. یہ کوالٹی ہے معافی کی اللہ تعالیٰ کے. ایسے معاف کرتے ہیں اپنے بندے کو کہ اس کو کبھی وہ احساس ہی باقی نہیں رہتا جنت میں داخل ہونے کے بعد کہ میں کبھی کوئی گناہ کیا تھا اس لیے میں یہاں پہ لایا گیا, معاف ہو کے لایا گیا. یعنی اس کو مکمل طور پر وہ محبت اور شفقت اللہ سے معافی کی نصیب ہوتی ہے کہ اس کے ذہن سے بھی وہ تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ نکال دیتے جو زمین پہ کیا تھا, جس کی وجہ سے وہ معاف کر کے داخل کیا گیا, بغیر سزا کے داخل کیا گیا. یہ ہے الغفور. اور الغفور اور الغفار یہ دونوں الفاظ یا نام اللہ کے جو آئے ہیں بنیادی طور پر جب تک یہ تین چیزیں, تین معنی ان میں جمع نہ ہو جائیں کوئی بھی الغفار اور الغفور نہیں ہو سکتا. ایک اس کا معنی ہے ڈھانک دینا, کسی بھی چیز کو ڈھانک دینا, کوئی چیز کو چھپانا, یعنی کہ چھپانے کے لیے آپ ڈھانک دیتے ہیں, کوئی چیز کو چھپا لیتے ہیں, چھپا لینا. اس کا دوسرا معنی ہے اس کی اصلاح کر دینا ساتھ میں. مثال کے طور پہ ایک ماں یا ایک باپ اپنے چھوٹے معصوم بچے کو لے کر روڈ پر چل رہا ہے, بچہ اچانک روڈ کی طرف چلا گیا تو بچے کو فوری دیکھ رہے ہیں کہ سامنے سے گاڑی آ رہی, لے کر اپنے پیچھے چھپا لی ہے, یا سامنے سے اچانک ایک جنگلی کتا آ رہا ہے, باپ کو یا ماں کو ڈر لگا کہ کہیں میرے بچے پہ حملہ نہ کر دے تو پہلے اس کو چھپا لیے. پھر اس کی اصلاح کیسے کی ہے؟ فوری بچے کو روڈ کی سائڈ سے لے کر, اکثر آپ دیکھے ہوں گے فوری اس طرف کر دیتے, اس کی اصلاح کر دیے. تو اللہ جب معاف کرتے ہیں بندے کو تو گناہ کو معاف کر کے اس کو توفیق دیتے ہیں اچھائی کے اوپر عمل کرنے کی, وہ گناہ سے بچ جانے کی. تیسری اس کے اندر جو معنی آتا ہے الغفور یا الغفار میں, وہ معنی ہے اس طرح بچا لینا کہ جو نقصان اس سے ہو سکتا تھا اس کی غلطی سے, اس سے مکمل اس کی حفاظت کر لینا. اکثر اس کی مثال دیتے ہیں کہ کپڑا گاڑی پر آپ ڈالتے ہیں باہر تاکہ گاڑی کو گھسیٹوں سے, دھول سے بچا لیا جائے. یہ لفظی معنی ہے, الغفور کے معنوں میں یہ معنی ہے دھول سے بچا لینا. لیکن اب اللہ تعالیٰ کون سی دھول سے بچائیں گے؟ تو مفسرین پھر سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں جب آپ اللہ کو الغفور یا الغفار پکارتے ہیں تو وہ آپ کو کس چیز سے ڈھانک کر بچاتے ہیں؟ آپ کے عیب کو پہلے تو چھپا دیتے اللہ تعالیٰ, پھر آپ کی اصلاح کر دیتے تاکہ آپ دوبارہ وہ عمل نہ کریں, توفیق دیتے آپ کو اس کی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کرتے آپ کو جس طرح گاڑی کو دھول سے بچایا جاتا, گھسیٹوں سے بچایا جاتا, کوئی چیز ڈھانک دے کے, اللہ تعالیٰ اپنی رحمت ڈھانک دیتے بندے پر تاکہ وہ جہنم کی آگ سے بچ جائے. جس طرح آپ کسی چیز کو ڈھانک کر دھول سے اور گھسیٹوں سے بچا رہے ہیں, اللہ آپ کو قیامت کے دن وہ جو صفت ہے اس کی الغفور کی, وہ صفت کے ذریعے سے, رحمت کے ذریعے سے اپنی آپ کو جہنم کی آگ سے مکمل بچا لیتے. یہ تین چیزیں جب شامل ہوتی ہیں تو وہ الغفار یا الغفور بنتے ہیں, یعنی وہ اللہ رب العالمین کی ذات مبارک ہے. اس میں ایک بڑی پیاری بات آئی ہے. آپ جب الغفار کی صفت قرآن میں پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی, تو اللہ تعالیٰ الغفار کی جو 5 جگہ میں نے ذکر کیا ہے, سورہ طٰہٰ آیت نمبر 82, سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 82, سورہ صاد سورہ نمبر 38 آیت نمبر 66, سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 5, سورہ غافر سورہ نمبر 40 آیت نمبر 42, سورہ نوح سورہ نمبر 71 آیت نمبر 10, ان پوری جگہوں پر سے سورہ طٰہٰ کے علاوہ
4 جگہوں پر اللہ نے الغفار کی صفت کے ساتھ اپنی ایک اور صفت کا استعمال کیا، وہ ہے العزیز، جو انشاءاللہ ہمارے آگے کے بیانوں میں اس کے اوپر بھی ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ العزیز کہتے ہیں بڑی قوت والے کو، اور ہم جانتے ہیں کہ جہنم بہت ہی خطرناک ٹھکانہ ہے، اتنا خطرناک ٹھکانہ ہے جہنم کہ پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں سمجھاتے ہوئے کہا کہ جہنم کو 40,000 رسیاں ہیں، اور ہر رسی کو 4 کروڑ فرشتے پکڑ کر تھمائے ہوئے ہیں۔ اتنی خطرناک جگہ ہے جہنم کہ 40,000 رسیاں اور ہر رسی کو 4 کروڑ فرشتے پکڑ کر تھمائے ہوئے ہیں۔ اور حدیث پاک میں یہاں تک آتا ہے کہ جب قیامت واقع ہوگی اور پہلی مرتبہ جہنم کا سامنا ہوگا گنہگار بندوں سے، جہنم لائی جائے گی، بولے اللہ تعالیٰ۔ لائی جائے گی کا مطلب کیا ہے کہ ایک خلقت ہے اللہ تعالیٰ کی، جیسے جنگل میں سے ایک شیر لایا گیا آپ کے سامنے، ایک ببر لایا گیا، سب سے خطرناک مخلوق اللہ کی، اس سے خطرناک اللہ نے کوئی مخلوق پیدا نہیں کی اپنی۔ وہ کیا ہے؟ سب سے خوبصورت مخلوق جنت ہے اللہ تعالیٰ کی، سب سے بدترین، سب سے خطرناک، ہولناک اگر کوئی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی تو وہ جہنم ہے۔ اتنی بھینکر ہے جہنم کہ خود جہنم کے بعض حصے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسرے حصوں سے اللہ کی پناہ مانگتے کہ ہم کو وہ حصوں سے بچا لیجئے جہنم کے۔ اتنی خطرناک جگہ ہے جہنم، گہری وادی ہے، بولے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنی گہری وادی، اگر ایک بندہ اوپر سے چھوڑ دیا جائے تو تمہاری زندگی کے 70 سال لگے اس کو طے تک پہنچنے کے لیے، بولے اتنی خطرناک جگہ ہے یہ جہنم۔ اور یہ جہنم کے انگاروں کے بارے میں کیا کہا گیا؟ جیسے آپ کبھی آگ سلگاتے ہیں تو کوئلے یا اس کے جو چنگاریاں اڑتے ہیں، چنگاری، تو چنگاریوں کے بارے میں قرآن جہنم کے چنگاریوں کے بارے میں کیا کہا؟ ایک ایک جہنم کی چنگاری کی سائز بہت بڑے اونچے اونٹ کی طرح ہے، بولے چنگاری اس کی اونٹ کی طرح ہے۔ تو اب آپ اس سے سوچئے کتنی خطرناک جگہ یہ جہنم ہوگی۔ یہ جہنم جب پہلی مرتبہ گنہگار بندوں کے سامنے آئے گی تو وہ فرشتوں کے اس پکڑ سے اپنے آپ کو چھڑا کر انہیں پکڑ لینا چاہے گی، کیونکہ جہنم کو بھوکا رکھا گیا ہے۔ جہنم کو جب سے اللہ نے پیدا کیا بھوکا رکھا، اور اس کی غذا اللہ نے کیا بنائی؟ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 23-24 میں اللہ نے کہا کہ ہم نے انسانوں کو اور پتھروں کو اس کی غذا بنا دیا ہے۔ انسان اور پتھر پھینکے جائیں گے، اس کی غذا ہے۔ ہماری غذا جس طرح ہم لوگ ترکاری گوشت وغیرہ کھاتے ہیں، جہنم کی غذا گنہگار انسان اور پتھر ہوں گے، بولے جب وہ پھینکے جائیں گے تو اس کی بھوک مٹتی جائے گی۔ یہ سب کیوں سنا رہا ہوں؟ وہ الغفور اور الغفار کی صفت سمجھانے کے لیے۔ یہ جہنم اتنی بھوکی رکھی گئی ہے کہ اس کو کچھ بھی نہیں کھلایا گیا جب سے وہ بنائی گئی ہے۔ جب پہلی مرتبہ، اور اس کو احساس ہے کہ اس کی غذا کیا ہے اس کے لیے، جس طرح آپ کو اور مجھے بھوک لگتی ہے اور جب ہم کوئی کھانے کی چیز دیکھتے ہیں تو فوری کھانے کی چیز کی طرف لپک پڑتے ہیں، جہنم کو بھی بتا دیا گیا ہے کہ اس کی غذا کیا ہے۔ جب پہلی مرتبہ گنہگاروں کو اپنے سامنے دیکھے گی، ہمارے لیے ہم گنہگار بندے ہیں، جہنم کی نظر میں وہ اس کی غذا ہے، اس کی بھوک کی تاپ نہیں لا کر وہ فرشتوں سے چھوٹنا چاہے گی، اچک کر ان کو کھا جانا چاہے گی، نگلنا چاہے گی جہنمیوں کو، اور فرشتے کھینچ لیں گے، بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوبارہ کوشش کرے گی، پھر کھینچ لیں گے، تیسری بار وہ کوشش کرے گی، تب پھر کھینچ لیں گے، لیکن چوتھی بار وہ ان کے ہاتھ سے نکل جائے گی، بولے اللہ اکبر، اور جتنوں کو چاہے گی نگل جائے گی ایک جھپکے میں، اور اللہ جانے کتنے کروڑوں کو ایک جھپکے میں نگل جائے گی، یہاں تک کہ پھر اللہ تعالیٰ اسے رکا دیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کو سوال کریں گے کس کی اجازت سے تو نے ایسا کیا، پھر وہ فوری تھم جائے گی اور اللہ سے رجوع ہو جائے گی، یہاں تک کہ جب اس میں جتنے جہنمی ڈالے تھے جب ڈال دیے جائیں گے اللہ کی طرف سے، اللہ اس کو سوال کریں گے کہ ابھی تو بھوکی ہے؟ وہ کہے گی اور دیجیے اللہ مجھے، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا اللہ اپنا پاؤں اس کے اندر ڈالیں گے تب وہ کہے گی بس بس اب مجھے بس ہو گیا۔ یہ جہنم پہلی مرتبہ لائی گئی، اور ان بندوں میں سے وہ بندے ہیں جس کو الغفور نے، الغفار نے اپنی رحمت سے معاف کیا، تاکہ وہ بندوں کو جہنم کی آگ نہ پکڑ لے، نہ لپک لے۔ اللہ تعالیٰ ان بندوں کی حفاظت کریں گے جہنم سے اس دن۔ یہ ہے وہ معنی الغفار اور غفور کا، کہ حفاظت، نہ صرف چھپا لینا، نہ صرف اصلاح کر دینا، بلکہ نقصان دہ چیز سے ان کی حفاظت کرنا، اور بندوں کے لیے جہنم کی آگ سب سے نقصان دہ چیز ہے۔ اور جیسے کہ میں نے بتایا عزیز، طاقت والا، تو اتنی بڑی طاقت والی جہنم سے اس سے بڑی طاقت والا
اپنے ان بندوں کی حفاظت کرے گا جس کی اس نے مغفرت کی ہو ماشاءاللہ اپنی رحمت سے۔ ساتھ میں ایک بڑی پیاری بات یہ ہے کہ جیسے میں نے بتایا کہ الغفار کی صفت قرآن میں 5 بار آئی، جس میں سے 4 مرتبہ سوائے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 82 کے، باقی کے 4 مرتبہ یہاں پر العزیز کے ساتھ الغفار آیا، اور الغفور کی صفت قرآن میں 91 ٹائمز آئی، 91 مرتبہ الغفور کی صفت آئی۔ اس میں سے 72 ٹائمز پر اللہ نے الغفور کے ساتھ جو کمبینیشن اپنی صفت کا استعمال کیا وہ الرحیم کا استعمال کیا، غفور الرحیم کا استعمال ہے۔ الرحیم کا استعمال پھر مفسرین اس کو بڑے پیارے انداز میں سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ مسلمان اس غلط فہمی میں نہ آ جائے، اللہ نے الغفور اور الغفار جب اپنے آپ کو کہا تو اس کا معنی کیا ہے؟ بار بار معاف کرنے والا۔ اس کا معنی ہر ایک کو معاف کرنے والا نہیں ہے، وہ جس کو چاہے گا بار بار معاف کرتا چلے جائے گا۔ اب جس کی شامت پکاری وہ تو گیا اس دن کام سے، ورنہ جہنم میں کوئی جائے گا ہی نہیں اگر سب کو معاف کر دے گا تو۔ وہ ہر ایک کو معاف نہیں کرے گا، وہ جس کو چاہے گا، اور جس کو چاہے گا بار بار جب معاف کرے گا تو کتنی بار معاف کرے گا؟ جتنی بار وہ معافی مانگتے جائے گا بندہ، اللہ اس کو معاف کرتے چلے جائیں گے۔ وہ تھکے گا نہیں معافی مانگنے سے، اللہ اس کو معاف کرنے سے نہیں تھکیں گے۔ وہ گناہوں سے تھک جائے گا بالآخر، لیکن اللہ اس کی مغفرت سے نہیں تھکیں گے۔ تو اس میں ایک خوف بھی بندوں کو ہونا چاہیے اللہ سے ایک بات کے لیے ڈرنا چاہیے کہ اس گھمنڈ میں نہ آ جائے کہ اللہ تو معاف کرنے الغفور ہے، الغفار ہے، لہذا مجھے معاف کر دیں گے۔ نہیں، اللہ جس کو چاہیں گے، ہاں ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا یہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ مجھے معاف کر دیں گے، آپ کو بھی معاف کر دیں گے انشاءاللہ۔ یہ ہر ایک مسلمان کا یقین ہے اللہ پہ، اور اللہ تعالیٰ ہم کو ہمارے اس یقین کے ساتھ ہم سے ملاقات کرے قیامت کے دن، ہم اللہ سے یہی دعا مانگیں گے۔ ساتھ میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کی اتنی بڑی فضیلت آئی ہے کہ اگر میرے بعد کسی سے قرآن سیکھنا ہے تو ابن مسعود سے سیکھو، بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اثر ہے، ان کا ایک قول ہے، صحیح البخاری والیوم نمبر 8 حدیث نمبر 6308 6308 میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایمان والا جس کے دل میں تھوڑا بھی ایمان ہے، ایسا مسلمان جو اللہ سے تھوڑا بہت ڈرتا ہے، ایسا جو مسلمان ہوتا جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا تھوڑا بہت، یہ اپنے گناہ جو بھی وہ کرتا ہے، چھوٹے بڑے، چھپ کے کھل کے جو بھی گناہ کرتا ہے، وہ بار بار یہ احساس میں رہتا ہے کہ گویا ایک بہت بڑا پہاڑ ہے جس کے نیچے یہ بیٹھا ہے اور پہاڑ کسی بھی وقت اس کے اوپر گر سکتا ہے۔ آپ لوگ کبھی ویڈیوز دیکھے ہوں گے یوٹیوب پر، زلزلے کے یا لینڈ سلائیڈ ویڈیوز، جس میں زمین کھسک جاتی ہے، پہاڑ کھسک جاتے ہیں، یا برف کے پہاڑ ہیں تو ایولانش، وہ کھسک کے آپ کو دفن کر دیتے، لٹرلی پورا پہاڑ آپ کے اوپر گر جاتا۔ تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کتنی پیاری مثال دے رہے کہ جو بندے کے دل میں ذرا سا بھی اللہ کا خوف ہوتا ہے، وہ اپنے گناہوں کو جبھی بھی یاد کر لیتا ہے، اکیلے میں گناہ نہیں کرتا لیکن پھر خوف کھاتا کہ اللہ تعالیٰ کے خلاف میں گناہ کیا، نافرمانی کیا اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلام کے خلاف عمل کیا، یہ گناہوں کے خوف میں وہ اتنا ڈرتا ہے گویا پہاڑ اس پر گرنے والا ہے۔ اگر آپ کو یہ تصور کرنا ہے کہ پہاڑ گرنے کا خوف کتنا ہوتا، تو پہاڑ گرنے کے بجائے ایک بس جو بس اسٹیشن میں ٹھہری رہتی، ڈرائیور سٹارٹ کرے وقت سامنے جا کے ٹھہر کے تھوڑا کیفیت دیکھو، آپ کو ڈر کا ذرا تھا کہ بس آپ کے اوپر نہ آ جائے، کیونکہ پہاڑوں کا تصور ہمارے ذہن میں جلدی جاتا نہیں۔ ایک 2 کوڑی کی بس، اس سے جب آپ اتنا ڈر رہے ہیں تو پہاڑ خود گر جا رہا۔ تو ابن مسعود مثال دے رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایسا ڈرتا، لیکن جو فاسق ہوتا، جو اللہ کی پرواہ نہیں کرتا، نعوذ باللہ، جو اللہ کے احکامات سے بے پرواہ ہے، جس کے دل و دماغ میں اللہ تعالیٰ کا کوئی خوف، آخرت کا، جہنم کا، اس کا کوئی تصور، حساب کتاب کا اس کے دماغ میں کوئی تصور نہیں ہے، یہ گناہ بڑے سے بڑے کرتا اور اپنی زندگی کیسی گزارتا وہ گناہ کرنے کے باوجود بھی، گویا ناک پہ ایک مکھی بیٹھی تھی اور تھوڑا یوں کرا اور وہ مکھی اڑ گئی، ٹھیک ہے بھائی اتنا ہی کرانا، یہ منافق اور فاسق کی صفت بتائے۔ یہ اعتبار سے ہم کو ڈرنا بھی چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہم سے حساب لینے بیٹھ جائے تو پھر تو بہت بڑا ہمارے لیے وبال ہے قیامت کے دن، ہمارے لیے تباہی ہے قیامت کے دن۔ لیکن اللہ تعالیٰ جب بندوں کو معاف کرتے ہیں تو بے تحاشا معاف کرتے ہیں۔ کتنا عظیم ہے اللہ کا معاف کرنا کہ گویا اس کو ہر قسم کی تکلیف سے بچا لیتے ہیں، اور اس کو انشاءاللہ جہنم کی آگ سے اللہ نے چاہا تو جس کو چاہیں گے بچا لیں گے اللہ تعالیٰ۔ یہ ہے الغفار اور الغفور کے بارے میں۔ اسی طریقے سے ہم سب جانتے ہیں کہ جتنے نبی ہیں اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، یہ لوگ کبھی گناہ نہیں کرتے۔
اللہ نے تو سورہ فتح سورہ نمبر 48 سورہ نمبر 48 کی آیت نمبر 2 میں فرمایا اے میرے نبی ہم نے آپ کے تمام ذنب زال نون با ذنب عربی میں کہتے ہیں گناہوں کو، اس کا وہ اصل جو لفظ ہے وہ دم کے لیے، گھوڑے کی دم کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن جب قرآن میں اللہ نے اس کو الگ الگ موقعوں پر استعمال کیا تو اس کے معنی جو خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سمجھائے، صحابہ نے پھر اپنے تابعین کو، تابعین نے طب تابعین کو، ائمہ اکرام نے، مفسرین قرآن نے اس کو جب سمجھایا تو ذم کا معنی سمجھایا گناہ۔ اب گناہ ہر ایک کا اپنی ایک نوعیت کا گناہ ہے۔ مثال کے طور پر کوئی یہ تو کہہ ہی نہیں سکتا کہ ابو بکر صدیق نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا، یہ تو عقیدہ ہی نہیں ہے ہمارا۔ ابو بکر صدیق سے گناہ ہوئے، لیکن جب ان سے گناہ ہوں گے تو ہمارا تصور ان کے گناہوں کے بارے میں کیا رہے گا؟ آپ کے میرے جیسے بہت بڑے گنہگار کے برابر نہیں تھے، وہ تو بہت اونچے درجے کے ایمان والے تھے، لیکن ان کا ایمان اتنا اونچا تھا کہ ذری سی لغزش بھی ان کے لیے گناہ ہے۔ جتنا معیار بڑھ گیا اتنی چھوٹی غلطی بھی آپ کے لیے گناہ کا تصور دیتی ہے آپ کے لیے۔ تو اور اللہ کی شان ہے، ایک ذات جو آپ سے بڑی ہے وہ آپ کو کہہ سکتی ہے، اپنے نبیوں کو اور رسولوں کو یہ لفظ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ہم تو یہ نہیں کہیں گے کہ ہمارے نبی گنہگار تھے، نعوذ باللہ۔ لیکن اللہ نے اللہ کے معیار کے حساب سے جو اللہ نے سمجھا، اللہ نے کہا اے میرے نبی ہم نے آپ کے اگلے اور پچھلے تمام ذنب معاف کر دیے۔ اور اس آیت کے ضمن میں اگر آپ صحیح البخاری پڑھیں گے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت تہجد میں خوب نماز پڑھتے، اور اس طرح نماز پڑھتے، خوب پڑھتے مطلب 20 رکعت نہیں پڑھتے تھے، 8 رکعت اور 3 رکعت ہی پڑھتے تھے، لیکن وہ 8 رکعت کی ہر رکعت اتنی لمبی، اتنی طویل ہوتی تھی، ایک ایک رکعت میں 5 سورے پڑھ لیتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ بقرہ پڑھا، سورہ آل عمران پڑھا، سورہ نساء پڑھا، سورہ مائدہ پڑھا، سورہ انعام، ایک ہی رکعت میں ختم کر دیا ماشاءاللہ، یہاں تک کہ پیر سوجنے لگ گئے۔ اور صحابہ نے، بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو معصوم ہیں، آپ سے کوئی گناہ ہی نہیں ہو سکتا، اور اللہ نے اعلان کر دیا آپ کے بارے میں اے میرے نبی آپ کے اگلے پچھلے جتنے ذنب ہیں ہم نے پورے معاف کر دیا آپ کے لیے، پھر آپ یہ سب کیوں کرتے؟ کہا کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو اس سے ایک بات کیا سمجھ میں آئی کہ اگر آپ واقعی بہت اچھے انسان ہیں، نیک انسان ہیں، حقوق اللہ آپ پورے ادا کرتے ہیں، حقوق العباد میں بھی آپ اپنی استطاعت میں بہترین کوششیں کرتے ہیں، اس کے باوجود اللہ سے استغفار کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے بعد جب آپ استغفار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی شکر گزاری میں شمار کرتے ہیں، جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ پھر اسی طریقے سے اگر آپ صحیح البخاری والیوم نمبر 8 حدیث نمبر 6307 6307 پڑھیں گے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واللہ اللہ کی قسم ہے میں روز ہر دن اللہ سے 70 مرتبہ استغفار اور توبہ کرتا ہوں۔ بولے اللہ اکبر۔ اب آپ اندازہ کرو کائنات کی سب سے عظیم ذات اللہ کے بعد وہ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن اللہ سے ڈر کا یہ عالم، اللہ سے محبت کا یہ عالم، اللہ کا اتنا لحاظ، اللہ کے وقار کا اتنا لحاظ، اللہ کی اتنی قدر کہ اپنے آپ کو وہ اللہ کے سامنے ہر لمحہ ظاہر کیے، ہر دن ظاہر کیے کہ اے اللہ میں ادنا غلام ہوں آپ کا، اے اللہ میں آپ سے ڈرتا ہوں، استغفر اللہ کہتا ہوں، میں معافی مانگتا ہوں آپ سے روز، میں توبہ کرتا ہوں آپ سے روز۔ اب اس کے اندر ایک اور بات ساتھ میں شامل کر لوں سمجھاتے ہوئے، یہ جو غفارہ لفظ آیا، الغفار الغفور، اسی سے استغفر اللہ ہے جو ہم اکثر بولتے ہیں، مغفرت مانگتے ہیں، استغفر اللہ بھی وہی غفارہ سے نکلا ہے۔ 3 الفاظ معنی میں بہت قریب ہیں ایک دوسرے کے، وہ 3 الفاظ کیا ہیں؟ ایک ہے استغفار، ایک ہے معافی، معاف کر دینا، استغفار، تیسرا ہے توبہ۔ یہ 3 الفاظ کے میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، استغفار میرا مین سبجیکٹ ہے آج کا، آنے والے سیشنز میں ہم معافی پر بھی جائیں گے اور پھر توبہ پر بھی جائیں گے، لیکن مختصر سمجھانے کے لیے آپ لوگوں کو صرف بتا رہا ہوں۔ توبہ کا معنی ہے عربی میں آپ ایک غلط راستے پر چلے گئے تھے، رانگ وے چلے گئے، آپ یو ٹرن مار دیے فوری، ارے میں غلط آ گیا بھائی، یہ راستہ نہیں ہے میرا راستہ تو یہ ہے، وہ جو آپ ٹرننگ لے لیتے، گناہ کے راستے پر تھے، آپ نے توبہ کیا۔ بہترین مثال اس کی جو پچھلے 1 ہفتے سے نیوز کے اوپر چل رہی، ثنا خان، ایک ہماری مسلمان بہن، اللہ اس کو نظر بد سے بچائے، اللہ اس کے ایمان میں تقویت عطا فرمائے، یا پہلے ظاہرہ وسیم جو فلم ایکٹریس تھے، دونوں بھی مسلم، لیکن اللہ نے ان کے دل کو توفیق دی
جیسا ہی توفیق ہوئی یہ فوری یو ٹرن لیے. کیسی یو ٹرن؟ بولے کہ زندگی بھر اب نہیں کریں گے. اور جتنے ان کے برائیوں کے پوسٹ ان کے پرسنل اکاؤنٹس پر تھے وہ ڈیلیٹ کر دیے پورے, اور کھلے عام اعلان کیے کہ ہم اللہ کی طرف پلٹ رہے ہیں اس وقت. یہ ہے توبہ. پورے غلط راستے پر گئے تھے, توبہ, پلٹ جانا. تو استغفار سیکنڈ سٹیپ ہے, توبہ پہلا سٹیپ ہے. اللہ سے معافی مانگنے کا پہلا سٹیپ, جو غلطی کر رہے تھے پہلے پلٹ جانا اس سے. دوسرا سٹیپ, اب جو غلطی کی ہے اس کے لیے معافی مانگنا. اور سورہ بقرہ کی اگر آپ لوگوں نے آخری آیت کا آخری حصہ غور کیا ہے تو دو الفاظ ایک جگہ آئے وہاں پہ, وَعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا. وَعْفُ عَنَّا وہی معافی سے ہے, وَاغْفِرْ لَنَا مغفرت سے ہے. وَعْفُ عَنَّا اور وَاغْفِرْ لَنَا میں فرق کیا ہے؟ مختصر سا فرق بتا دوں. وَعْفُ عَنَّا کہتے ہیں کسی بھی چیز کو اس طرح مٹا دینا کہ گویا کبھی وہاں پہ کوئی چیز تھی ہی نہیں. مثال کے طور پر ایک دیوار پر ایک دھبا پڑ گیا, آپ پینٹ لا کر اس کو واپس پینٹنگ کر دیے, ایسا جیسا کہ کبھی وہاں دھبا تھا ہی نہیں. یہ ہے معافی. پیپر پہ کچھ لکھے, ربر سے, اریزر سے اس طرح اریز کیا, بالکل پاک ہو گیا, اریزر کا بھی دھبا باقی نہیں رہنا اس پہ, پھر ایسا محسوس ہونا کہ کچھ لکھے ہی نہیں تھے وہاں پہ. یہ ہے معافی. تو بندہ کتنی پیاری دعا سکھایا, دیکھو اللہ تعالیٰ ہمارے کو وَعْفُ عَنَّا, جو کچھ کیا اور لکھے گیا اللہ تعالیٰ, یہاں بیٹھ کے فرشتہ لکھ رہا, جو کچھ لکھے گیا اللہ تعالیٰ معاف کر دیجئے, ایسا معاف کر دیجئے, دوبارہ وائٹ پیپر بنا دیجئے جیسا کچھ گناہ لکھا ہی نہیں گیا وہاں پہ میرا. اس کے بعد کیا بولا وَعْفُ عَنَّا کے بعد وَاغْفِرْ لَنَا. بندے کو اپنی اوقات معلوم ہے, میں اتنا گرا ہوا گھٹیا ہوں ہے اللہ تعالیٰ, زندگی جتنی بچی ہوئی ہے پھر کرتا ہوں گناہ اب جا کے. اب جو کرنے والا ہوں اس میں آپ کیا کریے, اس گناہ کو ڈھانکیے, میری اصلاح کریے, جہنم سے بچا لیجئے. پھر وَاغْفِرْ لَنَا. اور کیسا کریے؟ غصے میں آ کے مت کریے, وَارْحَمْنَا, رحم کھا کے کریے. آپ انت مولانا, آپ ہیں میرے مولا, آپ ہیں جس کے اوپر میں پورا بھروسہ کرتا ہوں. فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ, مجھے فتح دے دیجئے کافروں کے اوپر, بولے اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا مانگے. تو دیکھیے وَعْفُ عَنَّا بھی آ گیا, وَاغْفِرْ لَنَا بھی آ گیا وہاں پہ. اسی طرح اگر آپ ترمذی شریف پڑھتے ہیں, ترمذی شریف میں ماشاءاللہ جلد نمبر 6 والیوم نمبر 6 حدیث نمبر 3434 لکھنے کے لیے والیوم 6, بہت پیاری دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پڑھی اور کہا کہ روز پڑھتا ہوں. کیا ہے وہ؟ رب اغفر لی, اے میرے رب, رب اغفر لی, میری مغفرت کریے, رب اغفر لی. وتب علیہ, اے میرے رب میری مغفرت کیجیے اور میں آپ کی طرف توبہ کرتا ہوں. انکا انت التواب الغفور, بے شک آپ التواب ہیں, الغفور ہے. التواب کی صفت میں ہم ڈیٹیل میں جائیں گے, یعنی اگر کوئی بندہ گناہ کی طرف سے پلٹ کے آ گیا تو آئے میرے رب آپ کی اتنی پیاری ذات ہے میرے اللہ کہ آپ اس کو ذلیل نہیں کرتے, چل تو بہت گنہگار ہے, نکل میرے پاس متا بول کے. آپ توبہ قبول کر لیتے, اس کے پلٹ کے آنے کو قبول کرتے, پسند کرتے, محبت سے آنے دیتے اس کو اپنی طرف, اور ساتھ میں پھر غفار بھی ہیں, آپ چھپا بھی لیتے اس کے گناہ کو. اپنے جو گناہ چھپتے, میں پچھلی بار بھی بتایا, بندہ سمجھتا بڑی شان سے میں ہوشیاری سے چھپا لیا بول کے, اللہ محبت کرتا بندے سے, اس کو دوسروں میں ذلیل کروانا نہیں چاہتا. یہ ہے اللہ کی الغفور اور الغفار کی صفت, ڈھانک دیتے اللہ تعالیٰ بندے کے وہ گناہ کو. ایسا نہیں ہے کہ میں بہت ہوشیار ہوں, اگر اللہ بتانے بیٹھ گئے تو 2 منٹ نہیں ہے کہ میرا عیب سب میں ظاہر ہو جائے, لیکن اللہ چھپا دیتے اس کو, موقع دیتے رہتے, پھر مانگ, پھر استغفار بول میرے سے, پھر معافی مانگ لے میرے سے, تاکہ میں تجھے معاف کرتا چلا جاؤں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی مخصوص صفت ہے. ساتھ میں آپ اپنا ایک محاسبہ کریے. محاسبہ مانے انٹروسپیکشن کے معنی میں بول رہا ہوں. آپ اپنا حساب لیجئے. کیا حساب لیجئے؟ آپ میں سے کتنے ہیں جو روزانہ صرف 1 مرتبہ بھی استغفر اللہ بولے ہوں گے دن میں؟ آپ کو معلوم ہے ایک ایسی واہیات اور ظالم مخلوق ہے اللہ کی جو استغفار نہیں بولتی, وہ ہے شیطان, ابلیس. وہ ایک ہی وجہ ہے جس کی وجہ سے شیطان بنا دیا گیا ہمیں. ابلیس شیطان کیوں بنا؟ کیونکہ اس میں گھمنڈ آ گیا, وہ استغفار نہیں کرنا چاہا اللہ تعالیٰ سے. استغفر اللہ اگر بول دیتا تو شاید اللہ تعالیٰ اس مخلوق کو بھی, کیونکہ اللہ کی رحمت, اللہ الرحیم الرحمان ہے, اپنی مخلوق کے لیے معاف کر دیتے. کیسا واقعہ آیا؟
بنی اسرائیلی روایت حدیث پاک میں بھی آیا کہ جب فرعون ڈوبنے کو تھا جبرائیل علیہ السلام اس کے منہ میں مٹی مارے, ڈوب گیا فرعون. اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہے جبرائیل تم نے ایسے کیوں کیا؟ کیا کہا جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے, اے اللہ مجھے ڈر تھا کہ یہ کہیں آخری لمحہ آپ سے معافی نہ مانگے اور آپ اسے معاف نہ کر دیں. اللہ اکبر. کیا بولے اللہ تعالیٰ, جبرائیل وہ میرا بندہ تھا, وہ فرعون تو تھا میرا بندہ تھا. انہیں جس وقت تک انا ربکم الاعلی کا لفظ بولا, کیا بولا انہیں؟ میں تم سب کا سب سے بڑا رب ہوں بولا. یہ بولنے کے باوجود بھی میں پال رہا تھا اس کو. یقیناً اے جبرائیل اگر وہ آخری وقت میں بھی اگر میرے سے معافی مانگتا تو میں اسے معاف کر دیتا, بولے اللہ تعالیٰ. یہ اللہ کی محبت ہے اپنے بندوں سے. ہم میں سے کتنے ہیں جو استغفر اللہ دن میں ایک بار بھی بولتے ہیں؟ اگر نہیں بولتے تو آج سے طے کر لیجئے, گھر میں جب آپ نیند میں سے اٹھ گئے پہلی چیز اللہ سے استغفار. پتہ نہیں ہم رات میں کیا کیا کر کے سوئے تھے. گھر سے باہر نکلنے سے پہلے استغفار, چلتے پھرتے استغفار. اور آپ کو برکت معلوم ہے استغفر اللہ کی, اللہ نے قرآن میں بتائی. اللہ اکبر. استغفر اللہ کی برکت. اچھا استغفر اللہ کے بارے میں ایک اور چیز بتا دوں. استغفار, استغفر اللہ جو لفظ ہے استغفر استغفار سے ہے. عربی میں استغفار کس کو بولتے ہیں؟ استغفار بولتے ہیں ہر وہ جملہ جو میں زبان سے ادا کیا, قول میری بات اور میرا عمل, ہر وہ قول اور وہ عمل, ہر وہ جملہ اور وہ کام میں نے جو کیا جو اللہ کی کتاب کے خلاف ہے, اللہ کے حکم کے خلاف ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے خلاف ہے اور دین اسلام کے خلاف ہے, ان سب سے اللہ سے توبہ, توبہ مانے پلٹ کر آنا اور دل سے معافی مانگنا, یہ ہے استغفر اللہ. تو جب آپ استغفر اللہ بول رہے ہیں احساس کریے اللہ بہت گناہ ہے. اگر میں جتنی زندگی میری آپ کی ہے, شاید اگر مجھے یہ موقع دیا جائے کہ میں اپنے گناہوں کو یاد کروں تو اور اتنے سال نکل جائیں گے جو میں نے ظلم کیا, اس کے باوجود اللہ محبت سے پالتے جا رہے ہیں ہم کو. اگر ہم ایک بار بھی استغفر اللہ نہیں بول رہے ہیں تو سمجھو کہ اگر موت اس حالت میں آ گئی اور کچھ گناہ ایسے باقی تھے جس کے لیے آپ نے معافی نہیں مانگی, اب تو گئے کام سے اللہ کے پاس. آپ استغفر اللہ کیسی دعا کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم, رب اغفر لی, اے میرے رب مجھے معاف کیجئے, وتب علیہ, اور میں آپ کی طرف توبہ رجوع کرتا ہوں, آپ سے توبہ کرتا ہوں, انکا انت التواب الغفور, بے شک آپ توبہ کے قبول کرنے والے اور مغفرت عطا کرنے والے ہیں, آپ استغفار قبول کرنے والے ہیں. استغفر اللہ. آپ لوگ جانتے ہیں فجر کی نماز کے بعد یا ظہر کی, عصر کی, مغرب کی, عشاء کی نماز کے بعد جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسنون کلمات ہے, سلام پھیرتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھتے تھے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. دیکھیں ہر نماز کے بعد بتایا گیا. آپ لوگ فجر کی نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 70 ٹائمز پڑھ رہے ہیں, تو ہم 75 ٹائمز پڑھ لیے تو کچھ برائی ہے؟ آسان ہے پڑھنا. جنرلی میری ایک پریکٹس ہے جو شاید آپ لوگوں کو فائدہ پہنچائے اگر میں بولوں. دیکھیے انگلیوں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر گننا یہ سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عین سنت کیا ہے؟ سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر گننا. بائیں ہاتھ کی انگلیوں پر گننا یہ جائز نہیں ہے, سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر گننا. سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر جب آپ گن رہے ہیں استغفر اللہ 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 استغفر اللہ. 3 بار ایک کمبینیشن, 2 بار ایک کمبینیشن, 5 5 into 3 15 ہو گئے, 15 30 45 60 75. ایسا نہیں کر سکتے آپ. استغفر اللہ پورے انگلیوں پہ ایک بار گن لیجئے, یہ ایک انگلی کھول لیجئے, پھر استغفر اللہ گن لیجئے پورے کٹس پر انگلیوں کے, دوبارہ کھولیے, ایسا 5 بار کریے. 5 into 15 75 ہو گیا. روز کی عادت ڈالیے گھر سے نکلنے کے پہلے, نکلیے مت جب تک گھر سے, اور احساس کرتے ہوئے کہ اللہ میں آپ سے معافی مانگ رہا ہوں, آپ کی مغفرت چاہ رہا ہوں. کیا کیا مانے آگے دیکھیے. اب آپ جب استغفر اللہ بول رہے ہیں مانے یاد رکھ کے کریے. اے اللہ گناہوں کو ڈھانکیے, اے اللہ اصلاح کر دیجئے جو گناہ کر رہا تھا اس سے. تیسرا, اے اللہ ایسا میرے گناہوں کو اور مجھے ڈھانک لیجئے کہ جو نقصان پہنچنے والا ہے میرے گناہ کی وجہ سے وہ نقصان میرے تک نہ آئے. کتنی پیاری دعا ہے استغفر اللہ کا الفاظ استعمال کرتے ہوئے. اور اللہ کیسے معاف کرنے والے ہیں. صحیح البخاری والیوم نمبر 4 حدیث نمبر 3470 3470, اور ساتھ میں صحیح مسلم والیوم نمبر 7 جلد نمبر 7
حدیث نمبر 7008 7009 7010 7008 7009 7010 مشہور حدیث قدسی کئی بار سنا ہے ہم نے. ایک اللہ کا بندہ بنی اسرائیل کا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے جو انبیاء آئے تھے موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا, جو ایک علم والے کے پاس گیا اور اس سے بولا کہ دیکھیے شیخ صاحب میں 99 لوگوں کا مرڈر کر دیا. بولا کتنوں کا مرڈر؟ کس کو بولے مرڈر کرنے کا معنی کیا ہو گیا؟ اللہ اکبر. سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ کیا بولے؟ ایک معصوم کو جس نے قتل کیا اللہ کی نظر میں پورے انسانوں کا قتل کر دیا. اچھا یہ بولا کس کو گیا؟ بنی اسرائیل کو ہی بولا گیا. اور ہم نے بنی اسرائیل سے کہا تھا کہ تم نے اگر کسی ایک معصوم کا قتل کیا تو تم نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا. سمجھ میں آیا؟ اب یہ شخص 99 مرڈرز کرا ہوا ہے, ایک کو نہیں کرا, 99 کو مارا معصوموں کو. اور بولا کیا؟ وہ علم والوں سے شیخ سے پوچھا شیخ صاحب 99 کو مار دیا اللہ معاف کرتے کیا؟ انہوں بولے 99 کو مار کے اللہ معاف کرتے کیا؟ پوچھ رہا تیرے کو شرم آتی؟ مایوس ہو گیا. بولا ایسا تم بھی کہیں کو رہتے ان کو بھی مار دیا, پوری سینچری مکمل ہو گئی, 100 مار دیا. پھر خیال آیا کہ نہیں بھائی اللہ شاید معاف کر دیں گے مجھے. پھر ایک اور ان سے بہتر علم والوں سے ملا, ان کو پوچھا اللہ مجھے معاف کریں گے؟ تو انہوں بولے کہ ہاں تو کچھ بھی کر لے سچے دل سے توبہ کر اللہ معاف کریں گے. یہی حکم اللہ نے سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 16 سے 18 میں دیا اور کہا کہ جو گناہ تم لوگ انجانے میں کر دیتے ہو اور جیسے ہی یاد آتا ہے سچے دل سے اللہ سے معافی مانگتے ہو تو اللہ وعدہ کرتے ہیں سچے دل سے معافی مانگنے والے کی ہم توبہ کو قبول کر لیں گے. لیکن جن لوگوں نے توبہ کا مذاق بنا لیا, یعنی کرنے سے پہلے ایک ہے اب کر رہے ہیں گناہ, ارادہ کر لیا نہیں کروں گا نیکسٹ ٹائم, لیکن نیکسٹ ٹائم پھر اتفاقاً کر دیے. لیکن ایک ہے آپ پلان کر کے گناہ کر رہے ہیں. پلان کر کے گناہ کرنے میں کیا کیا آ گیا؟ پلان کر کے برقع نہیں پہن کے باہر نکلنا, پلان کر کے داڑھی مونڈ لینا, پلان کر کے پورے مل کے پکچر کو جانا, پلان کر کے وہ کام کرنا جو اللہ نے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے حرام کیا ہو, پلان کر کے شادی میں باقی کے ٹائم پہ ہم بسکٹ پہ اور چائے پہ شادی کر لیں گے, خود کی بیٹی کی شادی آئی تو عیاشی کے اڈے پہ شادی کریں گے. تو یہ جو پلاننگ ہے آپ کی جس میں آپ دوسروں کو بھی نصیحت کر رہے ہیں, آپ کو بھی معلوم ہے غلط کیا ہے, لیکن پھر جب شادی بیاہ کے موقع آ رہے ہیں آپے سے باہر ہو جا رہے ہیں. یہ جو گناہ ہے یہ تو معاملہ بس اللہ ہی جانے کہ ان کے ساتھ کیا حساب کتاب ہوگا. لیکن ایک بندہ سوچتا کہ اب میں کبھی بھی یہ کام نہیں کروں گا, یا اللہ میں جھوٹ بول دیا تھا اب تو کچھ ہو جائے جھوٹ نہیں بولوں گا, لیکن پھر بول دیتا جھوٹ, یا کوئی اور ایسا عمل کرتا جو اس کو نہیں کرنا چاہیے پھر کر دیتا. اللہ اس کے بارے میں کیا بول رہے ہیں کہ میں اس کو برابر معاف کروں گا. الغفور, جتنے بار معافی کے لیے آئے گا اتنے بار معاف کرتے چلے جاؤں گا. یہ ہے مغفرت اللہ تعالیٰ کی. پھر وہ بندہ جب 100 مرڈر کے بعد پوچھا تو انہوں بولے کہ بے شک اللہ معاف کرے گا, سچے دل سے اللہ سے تو رجوع ہو. بولے لیکن اب آپ کے میرے لیے اس حدیث میں ایک بہت بڑی نصیحت ہے, جو کئی لوگ جب یہ حدیث سناتے تو اس کا جو وہ بنیادی پارٹ ہے اللہ کی مغفرت کو حاصل کرنے کا, وہ کئی بار ہم وہ 100 اور 99 سنا کے نکل جاتے. اس میں کیا کہا وہ علم والے شخص نے؟ کہا کہ پہلے ان برے لوگوں کی بستی کو چھوڑو. اللہ کی مغفرت کے لیے کیا کرو؟ بولے وہ جو برے لوگوں کی بستی ہے پہلے اس کے باہر آ. بولے اس کو سمجھ رہے ہیں؟ ایک بستی میں رہتا تھا جہاں یہ جرم کر رہا تھا, پہلی چیز کیا بتائی گئی؟ بستی کو چھوڑ. بولے یعنی اگر آپ لوگ بھی کل کوئی گناہ چھوڑنا چاہ رہے ہیں تو پہلے دیکھیے کہ وہ گناہ کے لیے کون سے ماحول میں ہے جس کی وجہ سے گناہ ہو رہا. تو سب سے پہلے آپ ماحول بدلیں گے اپنا, ورنہ تب تک اللہ کے پاس سے مغفرت نہیں آ سکتی آپ کے لیے, وہ مدد نہیں آتی مغفرت کی. دیکھیے مغفرت کے معنی میں الغفار اور الغفور کے معنی میں کیا تھے کہ اصلاح بھی کرتے اللہ تعالیٰ. تو اصلاح کیسا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی؟ آپ کو وہ ماحول سے پہلے باہر آؤ بول رہے ہیں. آپ اکیلے میں موبائل پہ کوئی جرم کرتے, موبائل پہ کوئی گندگی دیکھ رہے ہیں, تو اب ماحول سے باہر آنے کا مطلب کیا ہے؟ موبائل پھینک دو مت, اکیلے مت رہو موبائل کے ساتھ, ماحول کے باہر نکلو. سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ تو ماحول کے باہر آنا شرط ہے وہ حدیث میں. ماحول کے باہر نکالا گیا اور کیا ہوا پھر؟ وہ بندہ خوش ہو گیا, بولا کہ میں میری بستی خالی کر دوں گا فوری. بستی سے ایک اور چیز کیا سمجھ میں آئی؟ اگر آپ اپنے شہر کے کسی ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں جرم کرنے والوں کی آبادی زیادہ ہے,
جہاں شرک کرنے والے بدعت کرنے والوں کی آبادی زیادہ ہے, جہاں آپ کو آپ کے مذہب کے اوپر چلنے میں بڑی دقت پیش آتی, تو آپ کو وہ بستی چھوڑنا پڑے گا, آپ کو وہاں سے نکل کر اس جگہ جانا پڑے گا جہاں اللہ کی عبادت میں آپ کو آسانی آئے, جہاں اللہ کی یاد میں آپ کو مدد ملے. یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے. تو اب وہ بستی چھوڑنے کا حکم ہوا, علم والے نے کیا کہا, تو تیری بستی چھوڑ, بولے. وہ بندہ تیار ہو گیا, واپس لوٹ رہا تھا, کچھ دور نہیں گیا وہ علم والوں سے, اس کی موت آ گئی. جیسا ہی وہ مر گیا, دو ٹیم آئے فرشتوں کے, ایک نیک روح کو لے کے جانے والے, ایک جہنمی کے روح کو لے کے جانے والے. اب وہ فرشتوں میں تکرار اور بحث ہوئی, بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کہتے ہیں کہ اس نے اللہ سے مغفرت طلب کی, ہم لے جائیں گے. دوسرے بولے کہ نہیں, اس نے طلب کی لیکن ابھی برائی چھوڑا نہیں تھا, ہم لے جائیں گے, بستی سے دور نہیں ہوا تھا, ہم لے جائیں گے. یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا وہاں پہ ان کا فیصلہ کرنے کے لیے. جبرائیل علیہ السلام فیصلہ کیا کرے, بولے کہ ایک کام کرو, جہاں اس کی ناش پڑی ہے وہ ناش کے پاس ہے, ہم لوگ اکثر لاش بولتے, وہ لفظ ہے نون عین شین, ناش ہے وہ لفظ, اس کی ناش ڈیڈ باڈی کے پاس سے اس کی, وہاں سے میجر کرو کہ جو برے لوگوں کی اس کی خود کی جہاں پہ رہتا تھا یہ بستی ہے, وہ بستی زیادہ قریب ہے یا جس جگہ نکل کے جانا چاہ رہا تھا نیک لوگوں کے پاس وہ بستی زیادہ قریب ہے. تو لازم ہے آپ سوچ کے دیکھیے, انہیں جس جگہ سے نکلا اپنا سامان لینے وہی جگہ پہ جا رہا تھا واپس, جو برے لوگوں کی بستی ہے, یعنی اب انہیں الٹے ڈائریکشن میں جا رہا, اور دور کر لے رہا اپنے کو, وہاں جا کے یا آ کے اس کو وہاں جانا ہے, اس طرف جا رہا تھا. جیسا ہی ناپنا شروع کرے, اللہ اپنے بندے کی مغفرت, دیکھو کیا بولا میں, اصلاح توفیق دیے اس کو. اس کے بعد اب اس کی حفاظت کیسے کر رہے ہیں, زمین کو حکم دیے, جو برائی کی طرف کی زمین ہے جو اصولاً قریب ہے اس سے, اس زمین کو حکم ہوا کہ پھیل جائے زمین. ادھر جب ناپنے بیٹھے تو حکم ہوا ہے زمین سکیڑے جائے اس کے لیے. یہ ہے مغفرت اللہ تعالیٰ کی. کتنی بڑی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں کے لیے. ہم استغفر اللہ نہیں بولتے اپنے منہ سے, ہم اللہ سے استغفر اللہ بول کر کئی گناہوں سے بچ سکتے. اور میں آپ کو بتا رہا تھا برکت, قرآن کی آیتیں ہیں اس کی برکت کے بارے میں. اللہ اکبر, سورہ نوح, سورہ نمبر 71, آیت نمبر 10, 11, 12, 3 آیتوں میں پوری برکت بتا دی گئی. نوح علیہ السلام اپنی قوم سے بولے, اور نوح نے کہا اپنی قوم سے استغفار کرو تمہارے رب سے, کیونکہ تمہارا رب بڑا غفور ہے. انہو کانا غفارا, بہت بڑا غفور ہے, بہت بڑی مغفرت دینے والا ہے. آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں معلوم ہے, اور جب یہ لوگ مجھ سے مغفرت کرتے ہیں, اگر تم مجھ سے مغفرت کرو گے تو میں آسمان کو کھول دوں گا بارش برسانے کے لیے تمہارے لیے, اور تمہاری دولت میں, تمہاری اولاد میں اضافہ کروں گا, تمہیں باغات عطا کروں گا, اور دریائیں تمہارے حوالے کروں گا. اللہ اکبر. صرف کہہ پر استغفر اللہ کثرت سے پڑھتے رہنے پہ کامیابی نہیں مل رہی زندگی میں. استغفر اللہ مانو کے ساتھ پڑھو, کثرت سے استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ. اللہ ہم گنہگار ہیں, آپ معاف کر دیجئے, آپ معاف کر دیجئے, استغفر اللہ. اور اللہ کو اتنا پسند ہے استغفار, بندہ جب استغفر اللہ بولتا اللہ اس بندے سے اتنی محبت کرتے. اس کا اندازہ صحیح مسلم والیوم نمبر 7 حدیث نمبر 6965, 6965 سے اندازہ لگایا جا سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی قوم تم میں ایسی آ جائے جو گناہ نہ کرے, اب گناہ نہیں کرے تو استغفر اللہ کہیں کو بولیں گے, گناہ نہ کرے اور استغفار نہ کرے, تو اللہ فرماتے ہیں میں اس قوم کو مٹاؤں گا اور ایسے بندے لاؤں گا جو گناہ کر کے مجھ سے استغفار کریں گے. اتنی محبت اللہ. اس کا معنی اللہ بندوں سے گناہ کروانا نہیں چاہ رہے ہیں. اللہ کو ایسی قوم آ ہی نہیں سکتی. اگر کے معنی کیا ہو گئے, اف. اگر اللہ عورت کو کہتا اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرے تو شوہر کو کرے بولتا. تو اس میں دو چیزیں کیا سمجھ میں آئی, اگر کرے کا مطلب کرنا ہی نہیں ہے, کرنا ہی نہیں ہے, کلیئر ہو گیا. دوسرا معنی کیا آیا, دوسرا معنی یہ آیا کہ شوہر کی اتنی بڑی فضیلت ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی گناہ نہیں کرتے کا مطلب گناہ کرو نہیں ہوتا, نہیں کرنا ہے. لیکن اگر ایسا ہو جاتا تو اسی قوم لائی جاتی. بتانا اصل کیا ہے پورے واقعے میں, بتانا اصل یہ ہے کہ استغفر اللہ جب بندہ بولتا تو اللہ کو بے حد پسند آتا. وہ بندہ بے تحاشا اللہ اس بندے سے محبت کرتے جب بندہ
استغفر اللہ بولتا. یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ بنی اسرائیلی روایت میں آتا کہ ایک شخص بڑا گنہگار تھا, اس سے اتنا تنگ آ گئے تھے لوگ, روڈی شیٹر سے بعض اگر پی ڈی ایکٹ لگاتی نا پولیس کہ اس کو باہر کرو, تڑی پار کر دو اس کو, یا رہنے کے قابل ہی نہیں ہے. تو اب تڑی پاروں کی بھی قسمت میں ہمارے ملک میں ایسا اللہ تعالیٰ ایک نظام چلا رہے ہیں انسان یہاں کے کہ تڑی پار بھی جا کے منسٹری لے لیتے کیبنٹ رینک کی, تو تڑی پار کر دیتے اس کو. کیوں؟ انہیں باقی کے لوگوں کے لیے, معصوموں کے لیے بڑا خطرہ ہے, تو اس کو جب تڑی پار کر دیتے. تو ایسے ہی موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک ایسا شخص تھا جس کو وہ لوگ تڑی پار کر دیا, بولے تو نہ رہنا, تیری وجہ سے پورا معاشرہ خراب ہو رہا, ماحول خراب ہو رہا, یہاں دنگے فساد ہو رہے ہیں تیری وجہ سے, تو یہاں نہیں رہنا. بولے اب یہ شخص کو جب نکال دیا گیا, کئی زمانے کے بعد, کچھ سالوں کے بعد, کئی سالوں کے بعد جبرائیل علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور بولے اے موسیٰ علیہ السلام, اللہ فرماتے ہیں فلاں جگہ پر ایک اللہ کا بندہ وہ اللہ کو پیارا ہو گیا, مر گیا ہو. اللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جا کر اس کی نماز جنازہ پڑھائی ہے, اور اللہ فرماتے ہیں جو کوئی اس کی نماز جنازہ میں شریک ہوں گے اللہ ان کی بھی مغفرت کر دیں گے. اللہ اکبر. اب جب موسیٰ علیہ السلام قوم کو بولے تو قوم بڑی خوش ہو گئی, بولے اچھا اے موسیٰ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرنا تیار ہے, خالی نماز جنازہ پڑھ لیا تو چلیے فوراً پڑھیں گے. بہت خوشی خوشی سے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چل پڑے. وہاں جب جا کر دیکھے تو جو لوگ اس کو جانتے تھے بولے اے موسیٰ یہ کس کے پاس لا لیا علیہ السلام, آپ یہ جانتے ہیں نا, آپ تو یہ تو وہ شخص ہے. موسیٰ علیہ السلام بھی کچھ دیر رک گئے, بولے اللہ یہ ماجرا کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمایا اے موسیٰ جب تم لوگوں نے اس کو نکال دیا یہ اکیلے میں پڑ گیا, لیکن اکیلے میں بھی یہ جتنے گناہ کر سکتا تھا کرنے لگا, یہاں تک کہ ہم اس کو ایک بیماری میں مبتلا کرے. کووڈ-19 آیا اس کو اس وقت, یہ جو بھی کووڈ-19 میں ایگزامپل دینے بول رہا ہوں کیونکہ اب ہیبت کھائے ہوئے ہم لوگ اس کو جو بھی بیماری میں ڈال سکتے تھے ڈالے, اس کو لاچار کر دیے, مجبور کر دیے, بیمار پڑ گیا وہ. اب جب بیمار پڑا تو اتنا اللہ سے مغفرت مانگنے لگا, اتنا استغفار کرنے لگا اللہ سے, اتنی معافی مانگنے لگا اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے کہ اللہ تعالیٰ بولے اے موسیٰ تیرا یہ امتی بڑا کنگلا تھا, بولے کنجوس تھا انہیں, بولے اس کی مغفرت مجھے اتنی پسند آئی کہ اگر اس مغفرت میں خود کی مغفرت کے ساتھ ساتھ اگر یہ ایک دفعہ کہتا کہ اے اللہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی مغفرت کر دے تو میں اس کی دعا قبول کر لیتا. بولے خود کے لیے مانگتا رہا لیکن پوروں کے لیے نہیں مانگا. اس لیے قرآن میں ہم کو اللہ تعالیٰ ایک دعا سکھائے, مغفرت کی دعا خالی خود کے لیے مانگو نہیں, بولے خود کے لیے مانگو, ماں باپ کے لیے مانگو, مسلمانوں کے لیے مانگو, بولے اللہ تعالیٰ. اور یہ دعا کون کرے؟ کوئی اور نہیں کرے, ابو الانبیاء ابراہیم علیہ السلام کرے. کتنی پیاری دعا سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 سورہ نمبر 14 آیت نمبر 40 41 40 اور 41 میں کتنی پیاری دعا ہے. دیکھو رب اجعلنی مقیم الصلاۃ, اے میرے رب مجھے نمازوں کا پابند بنا دیجیے. اللہ اکبر. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ, اے اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دیجیے, پابندی سے نماز پڑھنے والا بنا دیجیے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی, اور میری اولاد کو بھی نمازوں کا پابند بنا دیجیے. دیکھیے خالی مسلمان اولاد کی دعا نہیں مانگے, نیک مسلمان اولاد کی دعا مانگ رہے. 5 وقت کی نماز پڑھنے والا. کیا کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, اگر تم کسی ایسے مسلمان کو پاؤ جو 5 بار مسجد کو جا کر نماز پڑھتا ہے, اس کے غیبانے میں اس کے مومن ہونے کی گواہی دو. بولے اللہ اکبر. مومن ہے بولے, جو غیبانے میں اس کی گواہی دو, بولے وہ مومن ہے. بول کے ابراہیم علیہ السلام دعا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ, اے میرے رب مجھے نمازوں کا پابند بنائیے, ومن ذریتی, اور میری اولاد کو. ربنا وتقبل دعا, اے ہمارے رب میری یہ دعا کو قبول کریے. بولے اللہ تعالیٰ سے مخصوص طور پہ بولے میری یہ دعا قبول کریے. کون سی؟ مجھے نمازوں کا پابند, میری اولاد کو نمازوں کا پابند. ساتھ میں اس کے بعد کیا ہے؟ ربنا اغفر لی, اے ہمارے رب میری مغفرت کریے, مجھے معاف کر دیجیے. ربنا اغفر لی ولی والدیا, میرے ماں باپ کو معاف کر دیجیے. وللمؤمنین, اور مسلمان مومنوں کو معاف کر دیجیے. یوم یقوم الحساب, اس حساب کتاب کے دن سے پہلے ہم سب کی مغفرت کر دیجیے. سورہ ابراہیم سورہ نمبر 40 آیت نمبر سورہ نمبر 14 آیت نمبر 40 اور 41. اتنی ساری چیزیں یاد کرتے ہیں ہم لوگ, یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں یاد نہیں کر سکتے. قرآن میں اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں ان دعاؤں کا. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. ربنا اغفر لی, اے ہمارے رب میری مغفرت کیجیے.
ولی والدیہ میرے ماں باپ کی مغفرت کیجئے، وللمؤمنین مسلمان مومنوں کی مغفرت کیجئے، مسلمان مرد مسلمان عورتوں کی مغفرت کیجئے، یوم یقوم الحساب، اس دن سے پہلے جب آپ ہم سے حساب کتاب لینے ہم کو سامنے کھڑا کر دیں اپنے، یہ دعا سکھائی گئی۔ تو یعنی مغفرت کے لیے خود کیا استغفار نہیں ہے، اب تو آپ کی دعا کے ذریعے اللہ دوسروں کو بھی معاف کرتا ہوں، اللہ اکبر۔ آپ دعا مانگو، میرے ماں باپ کی مغفرت کی دعا مانگا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے حق میں قبول کرتے۔ آپ کسی مسلمان کی مغفرت کی دعا مانگے، اللہ تعالیٰ ان کے حق میں قبول کرتے۔ اور پھر اس میں خاص خوبی، کتنی پیاری حدیث ہے معلوم ہے، اگر کوئی مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی یا بہن کے لیے کوئی چیز مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتوں کو زمین پر مقرر کیا ہے جو زمین پر گھومتے پھرتے ہیں ان مسلمانوں کو دیکھنے کے لیے کہ یہ مسلمان کسی دوسرے مسلمان کے لیے کچھ مانگ رہا کیا۔ اگر وہ مسلمان کسی اور مسلمان بھائی کے لیے یا بہن کے لیے کوئی اچھی چیز مانگتا ہے تو یہ مقرر فرشتے اللہ سے دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ یہ جو اپنے بھائی یا بہن کے لیے اچھائی مانگ رہا پہلے اس کو عطا کیجئے، بعد میں جس کے لیے مانگ رہا اس کو عطا کیجئے۔ اللہ اکبر۔ مغفرت مانگو، بولے آپ اپنے بھائیوں بہنوں کے لیے مغفرت مانگیں گے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے آپ کی مغفرت کی دعائیں کریں گے انشاءاللہ۔ اور سب سے پہلے خود استغفر اللہ بولنا شروع کر دیجئے، کثرت سے استغفر اللہ بولیے، چلتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت بولیے۔ آپ نے کبھی غور کیا سورۃ النصر اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ سورہ کے بارے میں خاص بات کیا ہے؟ یہ قرآن میں نازل ہونے والا سب سے آخری سورہ ہے۔ کئی سورے نازل ہوئے، ایک مکمل جو آخری سورہ نازل ہوا، مکمل آخری آیت سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے، الیوم اکملت مکمل سورہ آخری سورۃ النصر ہے۔ یہ سورہ کو کبھی آپ غور کریں، یہ سورہ میں خاص طور پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطبت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ کائنات میں اللہ کے بعد سب سے پیاری ذات مبارک ہمارے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ آپ کیا بول رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مدد سے آپ کو فتح ملی اور لوگ اللہ کی مدد کی وجہ سے دین میں خوب داخل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، اس کے بعد کیا ہے؟ فسبح بحمد ربک واستغفر، آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے، اس کی تعریف کیجئے، اس سے مغفرت چاہیے۔ اگر وہ حساب لینے بیٹھ جائے تو کوئی بھی نہیں بچ سکتا۔ پھر اگر ہم آپ سے پوچھ لیں یہ دعوت اس طرح کیوں دی تھی آپ نے، کیوں اس نابینا صحابی کو آپ انجان ہو گئے، آج ہم کو حساب دیجئے، اس دن حساب کہاں سے دیتے؟ سورہ عباسہ نازل ہوا نا، حالانکہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو پاک ذات مبارک، نیت بڑی اچھی، لیکن اللہ اگر کسی کو سوال کرنا چاہے، کائنات میں کون ہے جو اللہ کو یہ کہے آپ یہ سوال نہیں کر سکتے ہم سے؟ آپ دو کوڑی کے آپ کے کالج کے اسکول کے ایگزامینر کو نہیں بول سکتے یہ کوسچن کیوں پوچھا ہمارا؟ تو اللہ کی ذات ہے قیامت کے دن۔ اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں؟ دیکھو اتنی خدمت کرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، 13 سال مکے میں تکلیف اٹھائے، مدینے کے 10 سال نکل گئے، اب آپ کے آخری دن بچے ہوئے ہیں زمین کے اوپر، یہ خوشی میں ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ اسلام قبول کرتے چلے جا رہے ہیں، ایک بڑی کامیابی حاصل ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں میرے نبی کامیابی میری مدد سے ملی سو ہے آپ کو، اے میرے نبی اس کامیابی کے پیچھے میری تعریف ہے، اس کامیابی کے لیے میری تسبیح بیان کیجئے اور میرے سے معافی مانگیے، انہو کانا توابا، وہ آپ کے معافی مانگنے کو پلٹ کے آنے کو بڑا قبول کرنے والا ہے۔ مغفرت کی کتنی بڑی اہمیت ہے آپ دیکھو، اس سے اندازہ کرو قرآن میں ماشاءاللہ۔ تو یہ سب چیزیں ہم کو بار بار یہی احساس دلاتی ہیں کہ ہم کو اللہ سے گڑ گڑا کر معافی مانگنا چاہیے۔ اللہ نے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 135 میں کہا، کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ والذین اذا فعلوا، بعض لوگ جب کام کر دیتے ہیں، کون سا؟ فاحشتن اور ظلموا انفسہم، گندگی کا، زنا کرے، شراب پیے، جوا کھیلے، ننگا کام کرے، فحش کام کرے اور اپنے نفس پر کوئی گناہ کر دیتے ہیں، ذکر اللہ فاستغفروا لذنوبہم، فوراً ان کو اللہ یاد آ جاتے ہیں گناہ کے بعد، فوری اللہ کو یاد کرتے کہ میں کیا کر دیا، یہ میرے سے کیسا ہو گیا، میں کیا کر دیے، اللہ ذکر اللہ فاستغفروا لذنوبہم، اور فوراً اس سے اپنے ذنب گناہوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، کون ہے تمہارے گناہ معاف کرنے والا سوائے اللہ کے؟
کوئی ہے؟ کوئی نہیں ہے. اور آیت کا خاتمہ کیسا ہے؟ اور پھر یہ لوگ دوبارہ وہ کام نہیں کرتے جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سورہ صاد سورہ نمبر 38 کی آیت نمبر 66 میں کیا کہا؟ رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار. جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے اور ان کے درمیان ہے ان سب کا رب اللہ ہے جو العزیز بڑی قوت والا اور غفار ہے، معاف کرنے والا ہے بڑا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ غافر کی آیت نمبر 42 میں کیا کہا؟ انا ادعوکم عزیز الغفار. پیغمبر اللہ کے کہہ رہے ہیں اے بندو اللہ کے، میں تم کو دعوت دیتا ہوں ایک ایسے اللہ کی طرف جو بڑی قوت والا اور تمہیں معاف کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے سے اللہ فرماتے ہیں انی بے شک میں لغفارم، میں معاف کرنے والا ہوں. کس کو؟ تابا، جو توبہ کرے، وآمنا، اور جو ایمان لائے، وعمل صالحا، اور جو نیک اعمال کرے اور پھر ہدایت پر ٹھہر جائے. ہدایت کیا ہے؟ یہ قرآن ہے. ہدی للناس، جو اس پر ٹھہر جائے میں ان کی مغفرت کروں گا. جو ایمان لائے، نیک عمل کرے اور اس ہدایت پر ٹھہر گئے میں ان کی مغفرت کر دوں گا. بولے یہ ہے الغفور اور الغفار. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کے گناہوں کو، اگلے پچھلے چھوٹے بڑے، وہ تمام گناہ جو ہم ہوش سنبھالنے سے لے کر آج تک اور ہماری موت تک ہم نے جان بوجھ کر کیے ہوں گے، کر رہے ہیں، کرنے والے ہیں، ان سب پر اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ اپنی مغفرت کی چادر اڑا دے. اور کائنات پوری جتنا بھی گناہ جمع کر کے لا لے، مغفرت کی اللہ کی چادر کے سامنے رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے. اللہ ہر مسلمان کی مغفرت فرما دے. اللہ ہر مسلمان کی خبر کو نور سے بھر دے. اللہ ہم سب کے ماں باپ کی مغفرت فرما دے. ان سب سے بڑھ کر اللہ میری مغفرت فرما دے. اللہ آپ سب کی مغفرت فرما دے. اور اللہ تعالی ہم سب کو ہماری زندگی میں بار بار اللہ کے لیے جمع ہونے کا، اللہ کے بارے میں علم حاصل کرنے کا موقع عطا فرمائے. اور اللہ ہماری حیات میں برکت دے اور اس سے پہلے موت نہ دے کہ ہم ذریعہ بنے اس زمین پر اللہ کی اس کتاب کے قانون کو نافذ کرنے کا انشاءاللہ. وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ اگر کویسچن اینڈ آنسر ہے تو دو کویسچنز ادھر سے اور دو کویسچن سسٹرز کے پاس سے لے لیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نام اور پروفیشن؟ میرا نام شاہ رخ ہے جی. میں ایک آئی ٹی امپلائی ہوں. جی ابھی آپ نے فرعون کے بارے میں جو بتایا، جی تو ہم لوگ اکثر فوٹو شیئر کرتے ہیں کہ فرعون کی لاش جی. کے فوٹو شیئر کرتے ہیں. جی. کیا وہ فوٹو اصلی ہے یا اس کے بارے میں تفصیلات؟ دیکھو میں وہ دور میں تو تھا نہیں یہ دیکھنے کو کہ فرعون کیسا تھا. جو نعش کی اکثر فوٹو جو شیئر کی جاتی، میں جانتا ہوں شاید آپ یہ سوال اس لیے کر رہے ہیں کہ بعض معتبر علماء کا یہ ماننا ہے کہ وہ نعش نہیں ہے جو فرعون کی نعش تھی. اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ سورہ یونس سورہ نمبر 10 کی آیت نمبر 92 میں اللہ نے فرمایا ہم فرعون کی نعش کو آنے والے زمانے میں قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے عبرت بنا دیں گے. نہ اس کو زمین قبول کرے گی نہ اس کو پانی قبول کرے گا. یہ جو نعش پاپولرلی پکچرز وغیرہ میں دکھائی گئی، یہ موریس بوکیل جو فرینچ سرجن تھے جو اسلام قبول کیا اور اس کے بعد جب انہوں ریسرچ کر رہے تھے تو جو طریقے سے سائنٹیفک فورینسک ریسرچ کیا جاتا اس فورینسک ریسرچ کے حساب سے انہوں نے وہ نعش جو مشہور ہو گئی فوٹوز میں، جب اس کا جائزہ لیا، اس کے اوپر ریسرچ کیا تو ان کا ماننا یہ تھا کہ یہ وہ نعش ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے دور کے آس پاس ہے بالکل. تو ان کا بہت قوی امکان تھا کہ یہ وہی فرعون ہے. اب اگر کوئی اس کو مانتا ہے تو عقیدے کا کوئی گناہ نہیں ہے کہ یہ عقیدے کا گناہ ہے. کوئی اس کو نہیں مانتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ میں نہیں مانتا یہ فرعون ہے، ٹھیک ہے، نہیں ہے تو نہیں ہے. ہمارے لیے سب سے اہم چیز کیا ہے؟ ایک فرعون تھا جو اپنے آپ کو اللہ کے مقابلے میں ٹھہرایا تھا، 2 کوڑی کا انسان، اور اللہ نے اس کو ذلیل کر دیا. اس کی سب سے بڑی ذلت قائم رکھی اللہ تعالیٰ نے کہ جو اپنے آپ کو رب بول رہا تھا اس کو خود یہ احساس نہیں تھا کہ جس کو اپنے گھر میں اتنی عزت سے پال رہا کل وہ خود اس کے جو ہے موت کا ذریعہ بننے والے ہیں موسیٰ علیہ السلام. تو یہ سب سے بڑی ذلت دی اللہ تعالیٰ اس کو. تو ہمارے لیے اہم سبق ہے. اب یہ فوٹو ہے یا نہیں ہے واللہ عالم. اگر کوئی علماء نہیں مانتے ہیں ٹھیک ہے، نہیں مانتے ہیں، لیکن ایک میڈیکل ریسرچ سے انہوں نے بتایا ہے، ہو سکتا ہے ان کی ریسرچ میں بھی غلطی ہو کیونکہ انہوں نے جو ڈیٹس وغیرہ واپس کراس چیک کیے
ہو سکتا ہے وہ ببلیکل حساب سے ہوں، کیونکہ ایگزیکٹلی موسیٰ علیہ السلام کس پیریڈ میں تھے وہ کسی کو بھی نہیں معلوم ہے، تو اس اعتبار سے ہو بھی سکتی نہیں بھی ہو سکتی، لیکن اینڈ آف دا ڈے ہمارے لیے امپورٹنٹ وہ لیسن ہے، وہ نعش کی اہمیت نہیں ہے۔ اس کو اور ایک وجہ سے کیوں دی جاتی ہے ترجیح، کیونکہ وہ ایک ایسی نعش ہے جو جنرلی جو دوسرے ممیفیکیشنز ہوئے، دوسرے نعشوں کو جو ممیفائی کیے، جو کیمیکلز لگا کے، یہ نعش ویسی نہیں تھی، یہ وداؤٹ کیمیکلز سے پریزروڈ ہو گئی تھی، تو اس میں اور قوی امکان بڑھ گیا اس کا۔ واللہ عالم، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ امید آپ کا جواب مکمل ہو گیا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی، میں ایم اے اور ہوم میکر ہوں بردر۔ جی جی بردر، ابھی آپ نے استغفار کے بارے میں بتایا تھا، تو ایکچولی استغفار کس معیار کا ہونا چاہیے؟ کیونکہ اب جیسا آپ ابھی بتائیں کہ استغفار 70 ٹائمز جیسا پڑھیں، تو ایسے ہو جاتا ہے کہ سب کانشیس میں پڑھ لیتے ہیں جی کہ استغفار، تو اس کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ اور جب لوگ گناہ کرتے ہیں تو کبھی کبھی اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے وہ لوگ کیا کرتے ہیں، گناہ کو جسٹیفائی کر لیتے ہیں، مطلب حالات کے حساب سے کر لیے تھے تو اس کو کبھی کبھی گناہ بھی نہیں سمجھتے، ایسے ہو گیا، تو یہ کون سی کیٹیگری میں آتا ہے اس ٹائپ کا سوچ اور اس ٹائپ کے لوگ؟ جی ماشاءاللہ، آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ جہاں تک پہلے آپ کے سوال کا پہلا پارٹ ہے کہ استغفار کیا معیار کا ہونا چاہیے، تو میری ٹاک میں میں وہی بتا رہا تھا کہ آپ جب استغفر اللہ بول رہے ہیں تو پہلے تو وہ استغفار میں اللہ جب الغفار ہے، الغفور ہے، تو اس کے معنی میں کیا کیا آ گیا؟ کوئی چیز کو، آپ کے عیب کو چھپانے والے، آپ کی اصلاح کرنے والے، اور آپ کو اس کے نقصان سے بچا لینے والے۔ پہلا یہ احساس ہو کہ ہاں میں نے جو گناہ کیا یہ واقعی گناہ تھا، میں اللہ چاہے تو اس کی وجہ سے میری تباہی ہو سکتی، لیکن اب آپ استغفار کر رہے ہیں تو وہ محسوس کرتے ہوئے کہ اللہ آپ اکیلی ذات ہے جو میرے کو بچا سکتے۔ اور وہی چیز اللہ نے آل عمران کی آیت نمبر 135 میں کہی، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 135 میں اللہ نے کیا کہا، اور کون ہے جو تمہارے گناہوں کو معاف کرے سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ اس سے ایک بات کلیئر کیا ہو گئی کہ ہم کو یہ احساس رکھنا چاہیے کہ اللہ اکیلے میرے گناہ معاف کر سکتے ہیں۔ دوسرا احساس کیا ہو، آپ کو یہ احساس ہو کہ واقعی میں نے گناہ کیا تھا اور مجھے اللہ سے معافی مانگ لینی چاہیے۔ یہ اسی طریقے سے آپ کا جو دوسرا پارٹ ہے، کوئی لوگ گناہ کر کے اس کو جسٹیفائی کرتے کہ یہ حالات تھے، ہم اس کی وجہ سے کرے، ایسا تھا۔ اس میں دو اہم چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایمان والوں کی جو صفت بتائی وہ ایسی آیت میں بتائی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں اللہ نے خود تحفے میں عطا کی۔ پورا قرآن جبرائیل علیہ السلام زمین پر لائے، لیکن سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں وہ ہیں جو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں عرش کے پاس تحفے میں وحی کی۔ سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں، آیت نمبر 285 اور 286۔ آیت نمبر 285 میں اللہ نے ایمان والوں کی ایک صفت بتائی۔ ایمان والوں کی صفت اللہ نے کیا بتائی؟ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا۔ ایمان والوں سے جب کہا جاتا ہے یہ اللہ اور نبی کا حکم ہے تو یہ فوراً کہتے ہیں ہم ایمان لائے اور ہم نے اس کو قبول کر لیا۔ سمے، ہم نے سنا، ہم نے اس کی اطاعت کی۔ اس کے بعد وہ لوگ کسی قسم کے جسٹیفیکیشنز دینے نہیں جاتے، بلکہ اگر غلطی کیے ہیں، کوئی کام ایسا کیے جو اللہ رسول کے خلاف ہے، تو فوراً اپنے آپ کو اللہ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں، توبہ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں۔ اور اگر مان لیجئے وہ لوگ جسٹیفیکیشن کرتے ہیں اور وہ جسٹیفائیڈ اس وجہ سے سمجھتے ہیں کہ ہم جسٹیفائیڈ ہے کیونکہ یہاں شرعی قانون نہیں چل رہا، دنیا ان کا کچھ بھی نہیں اکھاڑ سکتی، انہوں کچھ بھی کر لیں، یہاں پہ اوقاف کی جائیداد کھا جائیں، کسی کا قتل کرا دیں، چوری کر لیں، حرام پیسہ کمائیں، حرام اپنے بیٹیوں کے بیٹوں کی شادی میں اڑائیں، کچھ بھی کر لیں، لیکن ایک جسٹیفیکیشن دے لے رہے ہیں اس کے لیے کیونکہ ان کو کوئی بھی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو ایسی صورت اور ایسی شکل میں ان کو ایک چیز کیا سمجھنا چاہیے کہ ساری دنیا اور ساری دنیا کے جتنے مسلمان نیک بندے ہیں، علم والے ہیں، سب ایک جگہ جمع ہو گئے اور ان کو بولے کہ آپ جسٹیفائیڈ ہے، آپ بالکل صحیح کیے جو بھی کیے، تو ان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ پوروں کا فتویٰ قیامت کے دن ذرا بھی کام آنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آل عمران کی آیت نمبر 135 میں سوال کیا کر رہے ہیں؟ کون ہے اللہ کے سوا جو ان کی مغفرت کرے؟ کا مطلب کیا ہوا؟ میں معاف کرا تو معافی ہے تمہاری، ساری دنیا معاف کر دی، میں نے کرا، آج اب کیا کرتی دنیا میں ڈر کے اللہ کو؟ کچھ کر سکتے؟ سورہ نبا کی آخری آیتیں کیا ہے کہ اللہ کے سامنے ملائکہ، جبرائیل علیہ السلام صف باندھ کر، منہ بند کر کے کھڑے ہوں گے۔ کس کی مجال ہے جو اللہ کے پاس آواز نکالے قیامت کے دن؟ سب لوگ اس کو معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ بولے میں معاف نہیں کیا، کوئی
کچھ نہیں کر سکتا. کون ہے اللہ کے سوا جو اس کی مغفرت کرے؟ تو یہ لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ تمہارے جسٹیفیکیشن سے ہو سکتا تم اپنی بیوی کو راضی کر لیے, بھائی کو راضی کرے, دنیا کے کچھ لوگوں کو راضی کیے, طاقت کا استعمال کیے, عدالت کا استعمال کیے, بکاؤ وکیلوں کا, تمہارے جیسے ایمان فروشوں کا تم استعمال کر لیے, یہ سب کر کے تم بچ گئے قیامت کے دن. اور یہ قرآن میں اتنے واقعات بتائے کیوں گئے؟ یہ واقعات کوئی کہانی ہے جو آپ کو سنا کے سلانا چاہ رہے ہیں؟ سو جاؤ بچوں, نہیں, سوئے ہوئے کو اٹھانا چاہ رہے ہیں اس سے. اگر تو سویا ہوا ہے تیری زندگی میں تو اٹھ, سوچ تیرے ساتھ کیا ہونے والا ہے, تیری اوقات اور حیثیت کیا ہے جب ہم اتنی بڑی بڑی دنیا کی ہستیوں کو مٹا کے پھینک دیے ہمیں. تو تم اگر تھوڑی دیر کے لیے سوچ رہے ہیں کہ یہ ملک کی بادشاہت مل گئی, تم ایک جگہ کے جو ہیرو بن گئے, تو تم کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, تم تھوڑے سے جو ہے کپڑے ڈال لیے ایک بہت نیک آدمی کے, داڑھی چھوڑ لیے, سر پہ ٹوپی پہن لیے تو تم بہت شریف ہو گئے, ایسا کچھ ہونے والا نہیں. اللہ کے پاس, اللہ کے پاس حساب ہے, میرا بھی. اگر میں آپ لوگوں کے سامنے ڈر کے دعویٰ کر رہا ہوں, یہ کون دیکھا, میرے پیچھے کے اعمال کون دیکھے؟ مغفرت صرف اللہ کرنے والے ہیں. اگر میں گناہ کرا, ہو سکتا ہے آپ لوگوں کی محبت سے آپ مجھے معاف کر دیں. ماں باپ اپنی اولاد سے اتنی محبت کرتے کہ کئی بار ان کے گناہوں کو چھپا کے معاف بھی کر دیتے, لیکن کیا ماں باپ کی وہ معافی کی وجہ سے یہ جسٹیفائی ہو گیا کہ اولاد صحیح ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا. اللہ کا تو قانون بنا ہوا ہے, وہ قانون پہ ججمنٹ آئے گا قیامت کے دن. یہی اصل چیز ہے ہمارے کو جو سمجھنے کی ہے. یہی تو وہ 5 سوال سکھائے گئے, زندگی کہاں گنوایا, جوانی کہاں گنوایا, تو کہاں سے مال کمایا, خرچہ کہاں پر کیا. ایک سوکریٹس کا بڑا پیارا قول ملا کل پڑھنے کو. سوکریٹس آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ گریک فلسفر تھا, بہت بڑا علم والا آدمی تھا. اس نے ایک بڑی پیاری بات کہی. اس نے کہا اگر کسی دولت مند کامیاب انسان کو دنیا میں دیکھو تو اس کی تعریف اس وقت تک نہیں کرنا جب تک کہ یہ پہلے تحقیق نہ کر لو کہ دولت وہ کہاں پہ خرچہ کرتا ہے. اکثر پارٹیوں میں خرچہ کر رہا, کھانے پینے میں خرچہ کر رہا, یا کوئی انڈسٹری ڈال کے ایمپلائمنٹ دے رہا لوگوں کو. آج ہمارے پاس مسلمانوں میں اللہ کے کرم سے اتنے پیسے والے ہیں, لیکن ایک بھی انڈسٹریلسٹ مسلمان نہیں ہے سوائے ایک وپرو کے. عظیم پریم جی ایک کو مائنس کر دیے تو ایک بھی مسلم انڈسٹریلسٹ نہیں ہے. حیدرآباد میں تو ہم لوگ کئی بار بولتے ہیں ارے ان کے پاس 500 کروڑ ہے بھائی, ان کے پاس 1000 کروڑ ہے بھائی, ان کے پاس 10,000 کروڑ ہے بھائی, 100-200 کروڑ ہے بھائی. انڈسٹریلسٹ کوئی مسلمان ہے ہمارے پاس؟ کوئی بھی نہیں, کہ فائدہ ہی نہیں پہنچا ان کے وہ پیسوں سے. تو سوکریٹس اس لیے کیا بولا, اس کی تعریف مت کرو, بولا ایسے دولت مند کی جس کا خالی دولت آ گئی, تحقیق کرو تعریف کرنے سے پہلے کہ دولت خرچہ کہاں کر رہا بولا. تو اسی طریقے سے ہمارے جسٹیفیکیشنز قیامت کے دن چلنے والے نہیں ہے. رکھا ہی کیوں گیا قیامت کا دن؟ تاکہ اس دن بتایا جائے کہ دنیا میں تو جو جسٹیفائی کرا تھا, آج تیرا جج کوئی اور ہے معاملوں کا. سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 100 سے لے کے 110 آیتیں پڑھیے. اس میں اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں معلوم ہے؟ یہ منافقین کی صفت بتاتے ہوئے بول رہے ہیں یہ بڑے خوش تھے اپنے نیک اعمال پہ. بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہ لوگ بڑے خوش تھے نیکیاں کر کے, سمجھتے تھے کہ ہم نے نیکی کر لیا, جبکہ اللہ نے ان کے ایک بھی نیک عمل کو قبول ہی نہیں کیا. بولے اللہ اکبر, ختم ہو گیا سٹوری, دا اینڈ ہو گئی. اب تم نیکی کرے, سوچے کہ میں خیرات کرا, میں خوش ہو گیا, ہاں میں خیرات کرا ماشاءاللہ, مسجد بنایا, او میں مسجد بنا دیا, میں خوش ہو گیا. اللہ تعالیٰ بول رہا ہے میں قبول ہی نہیں کرا. اگر اللہ قبول نہیں کرے تو کہانی ختم ہو گئی آپ کی, دنیا معاف کرتی ہے آپ کو, اللہ تعالیٰ بولے میں معاف نہیں کرا, کہانی ختم ہو گئی اب آپ کی. اسی لیے وہ یاد رکھنا, جمعے کے خطبے میں جو شروع کے الفاظ ہیں, ہر خطبے میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے خطبے میں, خطبہ نکاح میں پڑھتے تھے, کبھی درس دینا ہے تو وہی خطبے سے, خطبہ مسنونہ جس کو بولتے, ان الحمدللہ نحمدہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ. خطبہ کیا سکھایا جا رہا ہے؟ ان الحمدللہ, بے شک تعریف صرف اللہ کی ہے. ان الحمدللہ نحمدہ, ہم سب آپ کی تعریف کرتے ہیں اللہ تعالیٰ. ونستغفرہ, اور ہم سب آپ سے معافی طلب کرتے. آپ اگر معاف نہیں کرے تو ہمارے لیے کوئی معافی نہیں ہے. دنیا معاف کر دی, آپ معاف نہیں کرے, ختم. ساری دنیا ٹیررسٹ بولی, اللہ تعالیٰ بولے میرا ولی تھا, کہانی ختم ہو گئی. ساری دنیا آپ کو قوم کا بہت بڑا رہبر, قوم کا مسیحا بولی, اللہ بولے جہنم کا کیڑا ہے, ختم ہوگی کہانی. کہانی ختم ہوگی آپ کی. ایک جس کو دنیا دہشت گرد بولی, قیامت میں اگر اللہ تعالیٰ بولے نہیں تیرے پہ جھوٹا الزام تھا, نہیں ہوا. کئی کیسز ہوئے نا,
اللہ کی عدالت سے پہلے ہندوستان کی عدالت 14 سال کے بعد بعض مسلمان نوجوانوں کو یہ بول کے چھوڑ دی کہ بے قصور ہے, ان کے اوپر کوئی گناہ ثابت نہیں ہوا, ان کو زبردستی کے پکڑ کے 14 سال کے بعد چھوڑ دیے, ہندوستان کی عدالت چھوڑ دی. تو ایسے ہو سکتا اور کئی معصوم ہوں گے. دیکھیں ہونا بول کے کرے یا نہیں ہونا بول کے کرے ایک الگ مسئلہ ہے. بعض وقت انسان کی اپنی استطاعت ہے. چلیے بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے دوں گا, جو ایجنسیز تھے ان کو جو سمجھ میں آیا اس حساب سے انہوں اس کو مجرم ہی سمجھے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بولتے ایسا نہیں ہوا. امریکہ میں کتنے کیسز ہوئے معلوم ہے آپ کو ایسے؟ 40 ایئرس کے بعد چھوڑے یہ بول کے کہ غلط آئیڈینٹی سے پکڑ لیے تھے بول کے. کا مطلب ہیومن ایرر ہر جگہ ہو سکتا. تو دنیا کی نظر میں ایک بہت بڑا گنہگار اور مجرم ہو سکتا, اللہ کی نظر میں وہ ولی اللہ رہتا اللہ کے پاس. حدیث پاک میں آیا نا, تم میں ایک شخص ایسا ہوتا ہے کہ وہ کہیں جانا چاہے لوگ اس کے آنے کو پسند نہ کریں, وہ کسی سے کچھ بولے تو اس کی بات کوئی اس سے سننا نہ چاہے, کچھ مانگے تو اس کے مانگ پر اس کو کوئی دینا پسند نہ کرے. لیکن یہ اللہ کا بندہ اگر جھوٹے منہ بھی کوئی بات کی قسم کھا لے تو اللہ کہتے ہیں میں اس کی اس قسم کو پورا کروں گا. اللہ اکبر. کیا بتایا جا رہا؟ دنیا کسی کو حقارت کی نظر سے دیکھتی, اللہ کا بہت اونچا مقام رہتا اس کا, ایک دنیا میں بہت مشہور ہو جاتا, لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس حساب دینے کو کھڑا ہونا ہے. اسی لیے کیا کہا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں, قیامت وہ دن ہے جس دن کئی عزت والے زمین کے اس دن ذلیل کر دیے جائیں گے, اور کئی جس کو لوگ ذلیل کرتے تھے ان کو عزتیں عطا کی جائیں گی اس دن. بولے تو ہمارا وہ احساس جسٹیفائی میں کر رہا ہوں, میرے جسٹیفیکیشن سے کیا ہوتا, میں ایک لکیر ڈالا پیپر پہ, ٹیچر بولی 10 سینٹی میٹر کی لائن ڈالو, میں ایک لائن میری مرضی سے 11 سینٹی میٹر کی ڈال کے اب اس کو 100 طریقے سے جسٹیفائی کر رہا ہوں. 11 سینٹی میٹر ہی رہیں گے. کیوں؟ کیونکہ ایک اسکیل ہے میجر کرنے کے لیے آلریڈی, آپ کے میرے ایمان اور عمل کی اس کے لیے موجود ہے. میں کچھ بھی بول لو یہ اسکیل ہے. الفرقان نام دیا اس کو اللہ تعالیٰ قرآن میں, الفرقان فرق کرنے والی, تیرے جسٹیفیکیشن کو اور سچائی کو فرق کرنے والی, یا تیرے جسٹیفیکیشن کو اور سچائی کو کمپیٹیبل بتانے والی یہ کتاب ہے. الفرقان ہے بولے اللہ تعالیٰ اس کو. تو ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ہم کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. دیکھیں ہم انسان ہیں, ہم سب انسان ہیں. دیکھیں آج کے دور میں کسی مسجد کے امام سے اوور ایکسپیکٹیشنز رکھنا, کسی عالم دین سے اوور ایکسپیکٹیشن رکھنا, یہ ہماری بھی بیوقوفی اور کوتاہی ہے. میں کہیں آپ سب کو یہی بول رہا ہوں, میں ابھی بھی بول رہا ہوں, میرے سے اوور ایکسپیکٹیشنز مت رکھو. میں آپ لوگوں کے جیسا انسان ہوں, آپ لوگوں کو سننے کی عادت ہے, میرے کو بولنے کی عادت اچھی ہو گئی, اس لیے یہاں ٹھہرا ہوا ہوں, آپ لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اتنا ہی فرق ہے. میں کوشش کر لے رہا ہوں ٹوٹی پھوٹی. ہم سب اللہ کے پاس کیا ہے وہ صرف اللہ کو معلوم ہے. اللہ کے پاس ناشکراپن یہ بھی ہے کہ اپنے آپ کو کسی سے کمتر سمجھ لینا. ارے ان کے مقابلے میں کیا ہوں, تیرے کو کیسا معلوم, تو کیسا فیصلہ کر لیا اللہ کا. نعوذ باللہ من ذالک. نہ کمتر سمجھیے نہ تکبر میں آئیے. ہم سب مسلمان آپس میں بھائی ہیں ایک دوسرے کے, ہم آپس میں بھائی بہن ہیں ایک دوسرے کے, ہم سب گنہگار ہیں. ہم سب کا ایک رب ہے جو ہم کو معاف کرنے کا وعدہ کیا. ہم گناہ کرنے کے بعد اس سے برابر رجوع ہوں گے, یقین سے رجوع ہوں گے, اور یقین ہے اللہ کی ذات پہ کہ اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کر دیں گے انشاءاللہ. بس یہ ایٹیٹیوڈ رہنا چاہیے ہمارا ماشاءاللہ, اور کبھی بھی غلط کر کے اس کو جسٹیفائی نہیں کرنا چاہیے, وہ بہت بڑا گناہ ہے اللہ کی نظر میں. امید آپ کا جواب مکمل ہو گیا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ